چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی بہت بڑا افیکٹ پڑتا ہے اس کے اوپر. اور باقی جو آپ کا رہن سہن کا اسٹائل ہے جو فی زمانہ تبدیل ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی ان چیزوں پہ کافی بہت زیادہ جوڑوں کی تکلیف میں اضافہ ہوا ہے. تو جوڑوں کے درد کے حوالے سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. اس کے اندر میڈیکل لینگویج کے اندر آرتھرائٹس کہتے ہیں, اس کے اندر رومیٹائڈ آرتھرائٹس بھی ہوتا ہے, اس کے اندر گاؤٹ کی تکلیف بھی ہوتی ہے, اس کے اندر انکلوزنگ اسپانڈولائٹس بھی ہوتا ہے. مطلب مختلف بیماریاں ہوتی ہیں جن کو آپ جوڑوں کی بیماریوں میں آپ لے کے آتے ہیں. اور اتنی تقریباً 200 سے زائد کم و بیش ہمارے جسم میں ہڈیاں ہیں 206 کے قریب, اور تقریباً ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. اور وہ جوڑ جو ہے اتنے ہی آپ کے جوڑ باڈی کے اندر ملتے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی ساری ہڈیوں کو ملا کے ہمارا جسم بنا ہے, اور ان کو چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ آپ کو جوڑ ملیں گے. چھوٹی چھوٹی جگہوں کے اوپر آپ کی جو کلائی ہے, چھوٹی سی مثال اس کی لے لیں تو اس کے اندر ہی کم و بیش 7-8 جوڑ سلمان بھائی میرے خیال میں ہیں اتنے, کہ اتنے آپ کو اس کے اندر جوڑ مل جاتے ہیں کہ اس میں جو اسمال بونز وغیرہ آتی ہیں وہ بھی ایک جوائنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں. پھر آپ کی اوپر کی بونز ہیں وہ بھی آ کے ایک جگہ جوائنٹ ہو رہی ہیں. پھر آپ کی جو ڈیجٹس کی بونز ہیں وہ بھی آ کے جوائنٹ ہو رہی ہیں. مطلب ایک اتنی سی جگہ کے اوپر ایک اچھے خاصے جوڑ آپ کو مل جاتے ہیں. تو آپ اپنی اگر پوری باڈی پہ غور کریں گے تو یہ بنی جوڑوں سے, یعنی کہ اتنے سارے جوڑ ہیں اس کے اندر کہ بے انتہا ہیں. تو اس کی حفاظت بھی ہمیں اسی طرح کرنی ہے جس طرح ہمارے جسم کے جوڑ موجود ہیں ہمارے جسم کی ساخت ایک بنانے کے لیے, لیکن اس کی تقویت, اس کی حفاظت کس طرح کرنی ہے ہم نے, وہ انشاءاللہ سوچا آج ہم ڈسکس کریں گے. تو سلمان بھائی اس میں اگر ایک سوال میں یہ پوچھوں کہ بیسیکلی جوڑ کیا ہوتا ہے, اگر تھوڑا سا وہ مدنی چینل کو کلیریفائی کر دیں کہ نارمل جوڑ کیا ہوتا ہے وہ بتا دیں تو پھر ہم انشاءاللہ آگے تذکرہ کرتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ انسانی جسم کے اندر کم و بیش 208 ہڈیاں ہوتی ہیں. اب دو ہڈیاں جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں, کسی بھی صورت میں ملتی ہیں, تو وہ ان کا ملنا وہ بیسیکلی کہلاتا ہے جوائنٹ. اوکے, اسی کو بولتے ہیں جوائنٹ. اب ان کے بیچ میں جیسے گھٹنا ہوتا ہے, گھٹنے کے ایک اوپر بران کی ہڈی ہوتی ہے بڑی, پھر نیچے پنڈلی کا حصہ جو ہوتا ہے ادھر بھی 2 ہڈیاں ہوتی ہیں, اس کو فیمر بولتے ہیں, نیچے دوسری والی ہڈیاں فیبولا ہوتے ہیں. تو 2 ہڈیاں اسی طرح ران کی جس طرح ملتی ہیں تو نی جوائنٹ بنتا ہے. ان دونوں جوائنٹس کے بیچ میں ہمیشہ جو ایک ڈسک ہوتی ہے اس کو کارٹریلیج بولتے ہیں, عموماً ڈسک موجود ہوتی ہے. اور جوائنٹ کے اندر ایک پانی کی مقدار بھی ہوتی ہے تاکہ وہ جو جوڑ ہوتا ہے یعنی لوبریکیٹڈ رہے, یعنی اس کے اندر تھوڑا گیلا پن رہے, جس کی وجہ سے اس کے اندر موومنٹ کے اندر آسانی ہو. مطلب اگر ہم اس کو آسان زبان میں لیں کہ ایک طرح کی گریسنگ ایریا ہوتا ہے, چکنا ایریا ہوتا ہے جو ہماری جوڑوں کی فریکشن کو جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے, فرکشن کم کر رہا ہوتا ہے. اب تو جیسے اسکل کا ایریا ہے, جیسے انسانی کھوپڑی ہوتی ہے اس کے اندر جوڑ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, باقی ہاتھوں کے اندر, پیروں کے اندر, موروں کے اندر اس کے جوڑ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اچھا, کوئی جوڑ کی اگر تصویر ہو تو وہ اگر اسکرین پہ لے آئیں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے تو تھوڑا سا اور ہم کو آسانی ہو جائے گی سمجھانے میں. سلمان بھائی جی. ڈاکٹر صاحب اس کے اندر جو آپ کو الٹے ہاتھ کے آپ کو اسکرین کے نظر آ رہا ہوگا نا, یہ نارمل جوائنٹ نظر آ رہا ہے. اب جیسے یہ اوپر والی جو ہڈی بیسکلی ہے یہ ران والی ہڈی ہے, اور نیچے سمجھ لیں پنڈلی والی ہڈی ہے, یعنی 2 ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. ان 2 ہڈیوں کے بیچ کے اندر ایک جو سفید ایریا نظر آ رہا ہے وہ کارٹریلیج کہلاتا ہے. کارٹریلیج وہ ہوتی ہے جو ان دونوں ہڈیوں کو ایک دوسرے سے رگڑ کھانے سے روک رہا ہوتا ہے. مطلب اگر ہم عام زبان میں کہیں تو وہ جو کرکری ہڈی جس کو کہتے ہیں وہی ہے آپ جی, یہ وہی کرکری ہڈی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کارٹریلیج کہلاتا ہے گا. اب جیسے یہ نیلا ایریا نظر آ رہا ہے, یہ نیلا ایک سائڈ پہ نیلا ایریا ہے, ایک سائڈ کے اوپر لال ایریا ہے. جی. یہ بیسیکلی 2 بیماریوں کا ڈفرینشیل بنا ہوا ہے, آسٹیو آرتھرائٹس اور رومیٹائڈ آرتھرائٹس. اب جیسے جن لوگوں کو جوائنٹ کے اندر پین ہو رہی ہوتی ہے, پین کے ساتھ سوجن بھی ہو رہی ہوتی ہے, سوجن کے جو سمٹمز ہیں جیسے لال ایریا ہے یہ بیسیکلی سائنویل اسپیس کہلاتی ہے, یعنی جیسے جوائنٹ کے آس پاس کا جو ایریا ہے اس کے اندر سوزش ہو جاتی ہے, جس کو انفلیمیشن بول رہے ہوتے ہیں. تو اسکرین کے اندر جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا لال ایریا, جیسے جوائنٹ میں جن کو رومیٹائڈ آرتھرائٹس کے پیشنٹ ہوتے ہیں اور دیگر جو جن کو امیون بیسڈ ڈیزیز ہو رہی ہوتی ہے. آسٹیو آرتھرائٹس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں یہ ڈفرینٹ طرح کا ہوتا ہے, نیلا ایریا جیسے نظر آ رہا ہے
اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کامران بھائی کہ جو ڈسک کی جو دو ہڈیوں کے بیچ کی جو ڈسک ہے یہ ختم ہوئی ہوئی ہے. اب ڈسک یعنی کارٹریج ختم ہو گئی ہے. ابھی کارٹریج ختم ہونے کی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک تو وہ انشاءاللہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. یہ تو ہے گھٹنے کا نارمل جوائنٹ. تو اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو بیسیکلی جو ہمارے جوڑ کے درمیان ایک طرح کا ایک گریسنگ پوائنٹ ہوتا ہے جس کو آپ ہماری میڈیکل زبان میں سائنوویل فلوئڈ کہتے ہیں. وہ ایک طرح کا سمجھ لیجیے مایا ٹائپ کی چیز ہوتی ہے اور وہ اس کو جو ہے رگڑ کھانے سے بچاتی ہے. جیسے آپ کوئی گریس یا آئل وغیرہ کسی چیز پہ لگاتے ہیں تو اس کی رگڑ نہیں لگتی, اسی طرح وہ فنکشن بیسیکلی ہمارے اوپر کرتا ہے. اس سے پہلے ایک شیٹ اور ہوتی ہے جس کو کارٹیلیج کہتے ہیں, اور جس کو عام زبان میں اگر ہم کہیں کہ کرکری ہڈی, اگر اس کے بون کے اوپر دیکھتے ہیں آپ تو وہ آپ کو ایک پتلی سی ایک لیئر نظر آتی ہے جس کو کرکری ہڈی کہتے ہیں. اب اس کے اندر کوئی اگر انفیکشن ہو جاتا ہے, کوئی چیز آ جاتی ہے, کوئی اس کا مدافعتی سسٹم, بیسیکلی یہ ہوتا ہے کس وجہ سے؟ وہ ہوتا ہے اس وجہ سے کہ بڑی ان نون ریزن ہے, اس کی وجوہات ایکچولی پتہ نہیں چاہیے. جو ہمارا ڈیفنس میکنزم ہوتا ہے, ہماری باڈی کا جو مدافعتی سسٹم ہوتا ہے, وہ اس کے اگینسٹ میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے انفارچونیٹلی. تو جس کی وجہ سے یہاں پہ سوزش پیدا ہو جاتی ہے, یہاں پہ جو سیلز ہوتے ہیں وہ جا کے اٹیک کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ سوجن پیدا ہو جاتی ہے. وہ سوجن کیوں ہوتی ہے کہ سائنوویل فلوئڈ جو ہوتا ہے, جو مایا ایک شکل میں جو ہوتا ہے, وہ گاڑھا, اس کی جو وسکوسٹی ہے وہ گاڑھا پن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ اس میں جو پتلا پن ہوتا ہے وہ ایک دم گاڑھا پن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. گاڑھا پن پیدا ہونے کی وجہ سے اس کے سراؤنڈنگ کے جتنے بھی حصے ہوتے ہیں وہاں پہ تھوڑی تھوڑی سوزش پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے انسان کو تکلیف پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اسی کی وجہ سے اس کو چلنے میں بھی دشواری پیدا ہو جاتی ہے. یہ ٹوٹلی اس کے میرے خیال میں ایک سمرائز اگر ہم اس کو کرتے ہیں. اب اگر ہم اس پہ لے کر آتے ہیں کہ اب یہ تو ایک نارمل جوڑ کے اندر کوئی اگر تکلیف ہوئی, سوجن آیا, یا بعض اوقات اسکن جو ہے وہ اوپر کی جلد جو ہے جوڑ کی وہ بہت گرم بھی ہوتی ہے, وہ بھی انفلیمیشن یعنی سوزش کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی کسی کے جوڑ پہ سوجن آدمی کو محسوس ہو رہی ہے تو وہ اپنے اسکن کو ٹچ کر کے دیکھ لے, اس جوڑ کے ایریے کو اگر ٹچ کر کے دیکھ لے, اگر وہ ہاٹ ہوتی ہے, گرم ہوتی ہے, صرف وہی ایریا, اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے اس ایریے کو ٹچ کر لے, پھر اس کے ساتھ اس کے پیرالل ایریا جو ہے اس کو بھی ٹچ کر کے چیک کر لے اور الٹے ہاتھ سے چیک کرے کہ اس کا ٹیمپریچر آپ اچھا فیل کر پائیں گے. اس کا کہ ڈفرینسیشن یعنی کہ اس کو تقابل بھی آپ اچھے طریقے سے کر سکیں گے کہ یہ زیادہ گرم ہے, یہ زیادہ گرم ہے. تو اگر آپ گرم فیل کریں تو آپ فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ آپ کو بتائیں. دو چیزیں آپ سے یہ معلوم کرنی تھی اس میں. ایک تو ہوتا ہے آسٹیو آرتھرائٹس, جیسے اس میں بھی نظر آ رہا تھا, وہ تو بہت زیادہ کامن ہے. اب جیسے ایک ریومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اس میں تو کوئی تعلق نہیں ہے, تو امیون بیس ہوتا ہے, کبھی بھی کسی بھی وقت وہ کسی کو بھی کسی ایج میں ہو سکتا ہے. جی جی. اب جو آسٹیو آرتھرائٹس ہوتا ہے, یہ جو ڈسک اور کارٹریج ختم ہو رہی ہوتی ہے, اس میں جیسے ویئر اینڈ ٹیئر ہو رہا ہوتا ہے, کوئی موومنٹ ہوتی ہے, اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ دیکھیں اس میں بہت ساری وجوہات کاؤنٹ کرتی ہیں. اس میں ایک تو ایک موریسی بھی آتی ہے, ایک ایج فیکٹر بھی آتا ہے کہ عمر بھی ہے اس کی. جیسے آپ اگر مور دین 50 ایک پرانی اسٹڈی تھی, لیکن آج کل تو آپ کافی ینگ ایج میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ 40-45 سال کی عمر میں بھی آپ کو یہ چینجز نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اگر ہم تھیوریٹیکلی جاتے ہیں تو اگر 50 ایئرس سے اباؤ جتنے بھی ہمیں 50 سال سے اوپر بزرگ ملتے ہیں ان کے اندر یہ قدرتی طور پہ ہڈیوں میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے ویکنس پیدا ہو جاتی ہے. وہی بات یہ ہے کہ اس کے اندر سے وہ لوبریکیشن جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے, یعنی کہ جو سائنوویل فلوئڈ ہے وہ کم ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ گیپ ہی کم ہو جاتی ہے. یہ تو ایک ایج فیکٹر ایج کی وجہ سے. اور اس کے بعد اگر ہم اس کے دوسری ریزن کی طرف جاتے ہیں, جو ویٹ ہے, وزن اگر کسی آدمی کا بہت زیادہ ہے, مثال کے طور پہ کسی کی عمر 20-22 سال 24 سال ہے, ان کا وزن زیادہ ہے تو ان کا کیا وزن کی وجہ سے یہ ہپ جوائنٹ اور نی جوائنٹ اور پاؤں کے جوائنٹ جو ہیں دیکھیں بیسیکلی یہ جو 3 جوائنٹ جن کا آپ نے نام لیا ہے یہ بیسیکلی ویٹ بیئرنگ جوائنٹس ہیں. صحیح ہے, تو کہتے ہیں ان پہ پوری باڈی کا وزن پڑ رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ خود اندازہ کریں کہ کسی بھی چیز کے اوپر آپ حد سے زیادہ وزن ڈالیں گے, چاہے کوئی بھی چیز ہو, تو وہ ڈیفینیٹلی اس کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے. اگر اس ٹیبل پہ بھی ہم حد سے زیادہ وزن ڈال دیں گے تو میں بھی پاسبل یہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جائے یا کوئی اس کی کارکردگی میں ہو سکتا ہے گر بھی جائے. تو اس کی لمیٹیشن سے زیادہ وزن اگر بڑھ جاتا ہے اس جوڑ کی لمیٹیشن سے, تو ڈیفینیٹلی اس میں پرابلمس آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اس کے چلنے پھرنے کی, کیوں جب وزن زیادہ ہوگا تو اس کی ایکٹیویٹیز بھی کم ہوں گی, ٹھیک ہے نا.
अगर आप कुदरती तौर पे देखते हैं जिसका वजन ज्यादा होता है उसका चलना फिरना भी कम होता है, वो एक्टिविटीज भी इतनी ज्यादा नहीं करता, तो उनकी मूवमेंट्स वैसे ही कम हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है काफी ज्यादा, जिसकी वजह से ये आपको आर्थराइटिक चेंजेस के अंदर मिलना शुरू हो जाती है। इसी तरह आप अगर उसमें जाते हैं, कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जिसके अंदर ये चीज़ें आपको मिल रही होती हैं, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज के ऊपर हम जाते हैं तो उनके अंदर भी ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो हड्डी के जोड़ की इन्वॉल्वमेंट जो है, एक तरह से अगर आप कहें कि एक्चुअल जो कॉज है वो अभी तक जो रीज़न है वो आइडेंटिफाई प्रॉपरली नहीं कर पाए हैं। वो चीज़ जो मोरोसी है या वेट का रीज़न है या जेनेटिकली है, उसके ऊपर तो बात है सारी की सारी, लेकिन जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो अभी तक जो वो तो खैर नहीं है अभी। वो अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम एक प्रॉपर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की तरफ जाएं। लेकिन एक जनरल कंसेप्ट ये है कि आप अपने जोड़ों की हिफाजत की भी कुछ जैसे तरकीबें होती है, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, और फिर दूसरा जैसा भी आपने बयान फरमाया कि वजन, और फिर कुछ ऐसी मूवमेंट होती हैं, कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा वजन उठा रहे होते हैं, उसमें मोरों के जो जॉइंट्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। बिल्कुल, उसके अंदर देखें आप, मोहरों की जहां तक आपने बात की है, तो मोहरों के एरिया के अगर हम डिस्कस करने जाते हैं तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स आपको मिल जाते हैं। उसके अंदर आपका एक जो सिटिंग पोस्चर है, यानी कि एक तो बैठने का जो अंदाज है वो आपका उसके ऊपर काउंट करता है, प्लस आपकी जो ट्रैवलिंग है वो काउंट करती है कि आप बाइक यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, या किसी और चीज़ पर ट्रैवलिंग करते हैं। अगर ट्रैवलिंग करते हैं, मिसाल के तौर पर गाड़ी रनिंग कर रहे हैं, तो कितनी देर तक आप रनिंग करते हैं वो भी एक काउंट करता है। दूसरा, अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं तो हमें जैसे मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज़ जैसे वेट लिफ्टर वगैरह हैं, सही, अगर वो हैवी वेट वगैरह यूज उठाते हैं तो उनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, कि उनमें भी मसले मसाइल भी आ सकते हैं। इसी तरह अगर खुदा ना खास्ता किसी को चोट वगैरह लग जाए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो उसमें भी ये एक होता है सुपरफिशियल चोट लग जाना, एक होता है खुदा ना खास्ता हड्डी का ब्रेक हो जाना या कोई बड़ा नुकसान हो जाना। वो नहीं, एक सुपरफिशियल चोट लग गई है तो वो कभी, जैसे आपने उमूमन सुना होगा कि डॉक्टर साहब 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था मेरा, लेकिन तकलीफ अब शुरू हो गई है। सही तो है। ये उसके भी एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स आप जिनको कह सकते हैं कि ये बन सकते हैं कि वो उसकी वजह से। डॉक्टर साहब, ये अभी आजकल ये जो चिकनगुनिया एक ये बीमारी फैली हुई है, इसके अंदर भी जॉइंट इन्वॉल्व हुए होते हैं, इसमें भी जोड़ों के अंदर दर्द हो रहा होता है, तो क्या ये जोड़ों का दर्द, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड, ये इसके अंडर आएगा? नहीं, वो तो देखें, ये वो तो वायरल की वजह से होता है ना, वो तो वायरल पिक्चर है, वो तो अपना एक टाइम फ्रेम होता है, वक्ती तौर पे होगा, वक्ती तौर पे होगा, जो एक टाइम फ्रेम होगा 10 दिन 15 दिन के अंदर, उमूमी तौर पे, ये उमूमी तौर पे कुछ केसेस ऐसे नजर आते हैं जो लंबे पीरियड पे भी चलते हैं, लेकिन उमूमी तौर पे 15-20 दिन के अंदर ये सेटल हो जाता है, और उसके अंदर तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये सेटल हो जाता है। ये आर्थराइटिस, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस खुदा न खास्ता किसी को डेवलप हो गया, या रोमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप हो गया, या खुदा न खास्ता गाउट डेवलप हो गया, ये जो हड्डियों की बीमारियां अगर खुदा न खास्ता किसी को हो गई हैं, तो ये एक तरह से इरिवर्सिबल ही होती हैं तकरीबन। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे डायग्नोसिस बनवाएं या जैसे कंफर्मेटिव डायग्नोसिस तो डॉक्टर के थ्रू ही होगा, लेकिन जैसे किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस या जोड़ों का मसला हो गया, इनकी अलामतें क्या क्या होंगी? देखें, इसमें 2-3 चीजें जो हम जैसे वो मुस्तकिल अगर पाई जा रही हूँ तो वो अंडर कंसिडरेशन ले ली जाए कि हाँ अब ये, उसमें देखें 2-3 चीजें आती हैं। एक तो दर्द, एक तो दर्द होगा, मूवमेंट्स में ज्यादा तकलीफ होगी उसको, चलने फिरने में, उठने बैठने में, स्टिफनेस भी आ रही होती है, बहुत सारी वजूहत आती है। मतलब उसमें आप डिफरेंशिएट करेंगे मुख्तलिफ बीमारियों को ना, लेकिन आप जो प्राइमरी चीज आएगी ना, वो आएगी बेसिकली दर्द, एक जिससे तकलीफ होगी, दूसरा सूजन जो नजर आएगी मरीज को, तीसरा स्किन की हॉटनेस, जैसे मैंने कहा कि अपनी जिल्द वगैरह को भी टटोल के देख लेंगे उसमें गर्मी कितनी ज्यादा है, हॉट तो नहीं हो रही बहुत ज्यादा। ये एक सुपरफिशियल चीजें होती है। अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ये कंप्लेन लेके, तो डॉक्टर साहब जब सवालात पूछते हैं तो वो उसको डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं कि यार आपको जॉइंट प्रॉब्लम तो आई है, लेकिन कौन सी वाली है, कौन सा वाला, अभी कौन सी वाली आई। इसलिए वो मुख्तलिफ सवालात पूछते हैं। जैसे आपने सवाल पूछे कि मॉर्निंग स्टिफनेस तो नहीं होती सुबह उठ के, वो सुबह उठ के अगर जकड़न हो रही है जोड़ों के अंदर, तो वो टोटल डायग्नोसिस डिफरेंट हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। एक एज का मरीज आ रहा है, 50 साल की एज का आ रहा है, घुटने की तकलीफ के साथ आ रहा है, तो उसका डायग्नोसिस जरा अलग हो जाता है। तो वो जब डॉक्टर के पास मरीज जाता है तो उसकी मुख्तलिफ डायग्नोसिस, मुख्तलिफ मरीजों के मुख्तलिफ डायग्नोसिस। अच्छा, अमूमन ये होता है कि मसल पुल भी हो जाते हैं, एक स्प्रेन भी हो रहा होता है, तो इसके अंदर भी जॉइंट आपका इन्वॉल्व हुआ होता है, तो इसमें भी जॉइंट पेन आ रही होती है, तो इसको हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? मसल्स का बेसिकली काम क्या है?
مسلس کا کام کیا ہے کہ ہمارے ایک تو باڈی کو شیپ دینا، دوسرا ہماری جو بونز ہیں ان کو اسٹرینتھ دینا، طاقت دینا، ٹھیک ہے نا. اب آپ کا مسلس میں کوئی پرابلم آ گئی ہے، کوئی ڈیمیج آ گیا ہے یا ویکنیس آ گئی ہے، تو الٹیمیٹلی لوڈ آپ کا کہاں جائے گا؟ وہ لوڈ آپ کا جو جائے گا وہ آپ کی بونز پہ جائے گا، ہڈیوں پہ جائے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ مسلس تو وہ آپ کے لے نہیں رہے، تو وہ ہڈیوں پہ جب وزن جائے گا تو وہ اس کو ایکسٹرا آرڈنری ورک کرنا پڑے گا آپ کی بونز کو، جس کی وجہ سے اس میں اپنا ڈینجرس ہوتا ہے کہ اس میں رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے اس کا. یہ سلسلہ ہوتا ہے اس کے اندر. اور دوسرا اگر اس میں آپ آ جاتے ہیں کہ رومیٹائڈ آرتھرائٹس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، تو رومیٹائڈ آرتھرائٹس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ چھوٹے جو جوڑ ہوتے ہیں، یہ تو ڈاکٹر صاحب ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے بڑے جوائنٹ ہیں، جیسے گھٹنے کا ہو گیا، یہ کونی کا ہو گیا. ابھی جو عموماً اکثر فیمیل کے اندر یہ پرابلم آتی ہے کہ ہاتھوں کے جوائنٹ جو ہوتے ہیں نا، ان میں بڑی سوزش ہوئی بھی ہوتی ہے اور موومنٹ میں بڑی پین ہو رہی ہوتی ہے. اس میں دیکھیں، اب اگر فرض کریں کسی کو آرتھرائٹس ہوا ہے تو اس میں اب ڈفرینشیٹ یہ کرنا ہے کہ کون سا آرتھرائٹس ہوا ہے. ان کو نی آرتھرائٹس ہے یا رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے یا کوئی اور آرتھرائٹس ہوا ہے، وہ ہسٹری سے پتہ چل جاتا ہے، کچھ انویسٹیگیشن وغیرہ ہوتے ہیں اس سے کرواتے ہیں. اب اگر کوئی پیشنٹ ایسا آتا ہے جو جوائنٹ پین کے ساتھ کمپلین کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے ان چھوٹے جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہسٹری کس طرح کی ہم کو دے رہا ہے. کہ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کافی عرصے سے اس کو تکلیف ہے، صحیح ہے، اور ایک جوڑ کے ساتھ دوسرا جوڑ، دوسرے کے ساتھ تیسرا جوڑ انوالو ہو رہا ہے، یا دوسرا ہاتھ بھی انوالو ہو رہا ہے، یا ایک گھٹنا ایک سائڈ کا وہ بھی انوالو ہو رہا ہے، تو وہ ڈائگنوسس ڈفرینٹ بنتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے کہ جی یہ صرف انگلیاں ہیں اور اس میں سختی بہت زیادہ آ رہی ہے، صبح جب سو کے اٹھتے ہیں ہم تو اس میں ہاتھ جو ہے کھلتے نہیں ہیں صحیح طریقے سے، وہ آہستہ آہستہ تھوڑی دیر کے بعد اس کی اکڑن ختم ہوتی ہے تو پھر وہ اوپن ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں ہاتھ، وہ ایزی ہو جاتا ہے، اور درد کی شدت بھی آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے. وہ ڈائگنوسس الگ بن جاتا ہے آدمی کا. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے ہسٹری کیا دے رہے ہیں. اگر وہ مارننگ اسٹیفنس اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ہو رہی ہے، یعنی کہ ہڈیوں میں جکڑن ہو رہی ہے اور ایسی پوزیشن میں گیا تو ہاتھ کھولنے میں، مٹھی کھولنے میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے، تو ڈاکٹر سے رجوع کر لیں، ان سے مشورہ کر لیں. ڈاکٹر صاحب یہ والے جو ہڈی کا پرابلم ہوتا ہے، جوائنٹس کا پرابلم ہوتا ہے، تو یہ کیا سارے ڈاکٹر چیک اپ کر لیتے ہیں یا اس کو کوئی کنسلٹنٹ بھی الگ ہوتا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی تو اب تو اتنی زیادہ ترقی ہو گئی ہے، ہر فیلڈ کے اندر الگ الگ جو ہے نا اسپیشلٹی نکلی ہوئی ہے. صحیح ہے. پہلے تو عمومی طور پہ جو ہمارے جنرل کنسلٹنٹ فزیشین ہوا کرتے تھے، یہ اس کو ٹیکل کر لیتے تھے، دیکھ لیتے تھے، اور ابھی بھی یہ ہمارے کورس کا حصہ ہے جنرل کنسلٹنٹ فزیشین کے. لیکن اگر اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں تو آپ رومیٹولوجسٹ کہلاتے ہیں. یہ بیسیکلی ہڈیوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. دیکھیں ہڈیوں کے دو قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ایک سرجن ہوتا ہے اور ایک ہڈیوں کی بیماریوں کے ڈاکٹر ہوتا ہے، فزیشین ہوتا ہے. تو اگر یہ بیسیکلی آپ نے ہڈیوں کے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، ہڈیوں کا سرجن بھی ٹریٹ کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں کر سکتا، وہ بھی کر سکتا ہے. اور جنرل کنسلٹنٹ فزیشین وہ بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں، وہ بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر اسپیشلٹی فیلڈ کی طرف جاتے ہیں تو ان کے رومیٹولوجسٹ. ڈاکٹر صاحب یہ کہ عموماً بہت دیر سے سب اسپیشلٹی کی طرف جایا جاتا ہے، عموماً ایک ہی ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوتا، پھر اس میں پین کے سمٹم زیادہ ہوتے ہیں اس میں، تو نارملی پین کلر ہی چل رہے ہوتے ہیں. پین کلر کے اپنے اپنے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. تو کون کون سی ایسی انڈیکیشن ہو کہ ہم ریمیٹولوجسٹ سے رابطہ کریں؟ دیکھیں جو دو تین ہم نے ابھی بات کی ہے کہ یہ سوجن ہو، اس کے اندر اسٹفنس ہو، یعنی اکڑن وغیرہ اکڑا وغیرہ محسوس ہو، ایسی کوئی چیز آپ کو محسوس ہو تو آپ رومیٹولوجسٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں. نہیں تو اپنے ہی جو کنسرن ڈاکٹر ہیں، جو آپ کے جنرل پریکٹیشنر ہیں، جو آپ کے ڈاکٹر ہیں، فیملی ڈاکٹر ہیں، ان سے مشورہ کر کے بھی کسی رومیٹولوجسٹ سے ملاقات چیک اپ کروایا سکتا ہے. اچھا کچھ کالیں ہیں، اگر سنا دیں، کال دیجیے گا ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ مدنی کلینک، سبحان اللہ، بہت نورانی روحانی سلسلہ ہے. اور آج تو جوڑوں کے درد جو کہ میں کہتا ہوں کہ ہر دوسرے تیسرے آدمی اور عورت کو جوڑوں کے درد کی بہت پرابلم ہے. تو ڈاکٹر صاحب چیز لینے جانی ہو بائک کار کا استعمال، کہیں جانا ہو بائک کار کا استعمال، نزدیک بھی جانا ہو تو بائک اور کار کا استعمال ہے. تو یہ ہمارے اوپر کتنا اثر انداز ہو رہا ہے سلسلہ. اور ایک پیدل چلنا چھوڑ دیا ہے، کھانا کھانے کے بعد سونے کی عادت بن گئی ہے، اور بہت سے معاملات ہیں جن میں
हल्की फुल्की वर्जिश भी हमसे छूट गई है। तो डॉक्टर साहब ये मदनी फूल मैं आपसे चाहूंगा कि हमें तकरीबन कितना पैदल चलना चाहिए, और माशाल्लाह हज का सिलसिला है, हज की आमद भी है, और पैदल चलना तो वहां पर इतना जरूरी है कि उसके बगैर तो चारा ही नहीं है। तो क्या मदनी फूल इरशाद फरमाएंगे कि हमें कितना पैदल चलना चाहिए और कैसी एहतियातें या कैसा तरीका अपनाएं कि इन जोड़ों की दर्द जो कि बाज़ दफा इबादत में भी हायल हो जाती हैं, फिर कुर्सी, फिर बैठकर, बहुत से मामला इसमें हैं। तो मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए इंशाअल्लाह। दूसरी कॉल दीजिएगा। गुलशन इकबाल से बात कर रहा हूँ, नजमुल हसन मेरा नाम है। मेरी जो वाइफ है उनके मतलब घुटनों में बहुत शदीद दर्द होता है। वो मतलब चलती है, हालांकि उनकी 50 इयर्स उनकी एज है, और वो जो है वो मतलब लकड़ी के सहारे के बगैर नहीं चल सकती। तो उनके लिए कोई इलाज, कोई दवा वगैरह इनायत करते हैं? इंशाअल्लाह अर्ज करते हैं। एक और कॉल दे दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि मुझे तकरीबन 7 साल से ये घुटनों के टांगों में, मतलब घुटनों के जोड़ में दर्द है। ये मैं काफी मतलब डॉक्टरों के पास गया हूँ, चेकअप कराया है, तो डॉक्टर कहते हैं कि ये 2 हड्डियों नीचे वाली की पॉलिश उतर गई है, तो जब मैं खड़ा होता हूँ तो वो रगड़ खाती है, तो ये ठीक नहीं हो सकती बिल्कुल। तो इसके मतलब मुझे पूछना था, डॉक्टर साहब से गुजारिश है कि ये बता दीजिए। इंशाअल्लाह अर्ज करते हैं। अगली कॉल दे दीजिए। मदनी क्लिनिक में मेरा ये सवाल है कि अमीर अहले सुन्नत ने पेट का कुफले मदीना में तहरीर फरमाया है कि दिन में फ़कत 1 या 2 बोटी ही खानी चाहिए, इससे ज़्यादा गोश्त नहीं खाना चाहिए, जबकि मदनी क्लिनिक में ये बयान किया गया था कि कम से कम 70 ग्राम गोश्त हर शख्स को दिन में खाना चाहिए प्रोटीन के लिए। तो बराए करम रहनुमाई फरमाएं कि क्या 1-2 बोटी खाएंगे तब भी ये प्रोटीन का मसला हल हो जाएगा? रहनुमाई फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह सोचल। एक और कॉल दे दीजिएगा। हाफिज उमर शहजाद रजा कादरी जी, मैं चकवाल से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है, तकरीबन 1.5-2 हफ्ते हो गए पूरे जिस्म में दर्द होता है, और जब सोता हूँ तब भी कमर में दर्द होता है, और जब करवट बदलता हूँ तो तब भी दर्द होता है। तो ये इसकी क्या वजह है? क्यों, हालांकि खुराक वगैरह भी सही यूज करता हूँ। तो ये डॉक्टर सवाल है। जज़ाकल्लाहु खैरन। इंशाअल्लाह आपको अर्ज करते हैं इसके अंदर अपना। डॉक्टर साहब सलमान भाई, इसमें जो एक क्वेश्चन आया था, नहीं तो पहले इंशाल्लाह ये वाले डिस्कस कर लेते हैं। नी जॉइंट वाले जो है ना, ये मोस्ट कॉमन है जी। इनके डॉक्टर साहब 3 जो कॉलर हैं इनके इसी से रिलेटेड हैं। एक 50 साल के हैं और एक ये 7 साल जो उनको दोनों ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस है। अब इसमें जो नजमुल हसन साहब हैं, उन्होंने जो कॉल की थी, उन्होंने बताया कि घर वालों की उनकी तकलीफ रहती है। अगर ये पहले नोट करें कि घर वालों को वेट कितना है, सही, हाइट और वेट के हिसाब से पहले वेट चेक कर लें कि वेट कितना है, और उसके बाद किसी डॉक्टर से मिलके उनके पहले जो हैं प्रोफाइल जो होते हैं, बोन प्रोफाइल जो होते हैं, वो करवा के चेक कर लें। सही है कि आया इनके कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन D3 लेवल और ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इनके डॉक्टर के मशवरे से जो है वो एक्सरे वगैरह जो है वो देख लें कि आर्थराइटिक चेंजेस किस स्टेज पे गई हुई हैं, और उसके बाद जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स होते हैं उनसे रुजू करें, और इंशाअल्लाह वो कोई ना कोई हल इसके अंदर निकाल के देते हैं। इसमें फिजियोथेरेपी भी एग्जैक्टली मैं उसी तरफ आ रहा था। इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये होता है कि इनिशियली जब पेशेंट हमारे पास कंप्लेन लेकर आता है कि नी जॉइंट की पेन हो रही है या किसी भी जॉइंट दर्द हो रहा है, तो उसकी इमीडिएट हमारा जो गोल होता है वो ये होता है कि इसका जो दर्द है उसको पहले रिलीफ किया जाए। सही, ठीक है ना, ताकि तकलीफ अगर उसकी कम होगी तो फिर वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होता है, तो वो पेन किलर्स वगैरह दे के उसके दर्द वगैरह को रिड्यूस किया जाता है। दर्द उसका रिड्यूस हो जाता है। अब पॉजिटिव एजेंट जो होता है, दर्द की वजूहात जो होती हैं उसको केयर करनी होती है बेसिकली। अब एक चीज़ डैमेज हो गई है, ठीक है, कोई कार्टिलेज डैमेज हो गया है या वेट की वजह से उसका गैप जो है, आम जबान में कहें कि गैप कम हो गया है उसका, तो इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो इसका इलाज थोड़ा सबर आजमा होता है ना, थोड़ा सा लंबा इलाज होता है, फिर फिजियोथेरेपी के कुछ सेशन होते हैं। उसके अलावा जो वो फिजियोथेरेपी जब आप सीख जाते हैं, सही, आपको सीखनी पड़ेगी वो फिजियोथेरेपी, क्योंकि फिजियोथेरेपी वो ऐसी होंगी, कुछ आपको बताएंगे जो आप घर पे इजीली कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। इनिशियली वो आपको गाइड करेंगे, उसके बाद आप जब सीख जाएं तो फिर आप उस फिजियोथेरेपी को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। अच्छा, कि आपने उसके बगैर नहीं चलना, एक शेड्यूल बना लें कि ये फिजियोथेरेपी आपने हर हाल में करनी है। जब आप वो फिजियोथेरेपी करेंगे
تو فزیوتھراپی کرنے کا مقصد بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جوڑ ہو رہا ہے آپ کا، مثال کے طور پہ گھٹنوں میں تکلیف ہے، اب جیسے ہم نے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ گھٹنوں میں جب تکلیف ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ ہمارے مسلس ہوتے ہیں، مسلس بھی اس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، پٹھے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو آپ مسلس کے اوپر لوڈ زیادہ ہوتا ہے، اس کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ویکنیس پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کو اسٹرینتھ دینے کے لیے آپ کو کچھ ایکسرسائز، یعنی ان پٹھوں کو جاندار بنانے کے لیے کچھ ایکسرسائز کرنی پڑتی ہیں جو آپ کو آپ کے فزیوتھراپسٹ ڈاکٹر جو ہیں وہ گائیڈ کرتے ہیں۔ جب آپ وہ فزیوتھراپی کرتے ہیں تو بیسیکلی ان پہ اسٹرینتھ آ جاتا ہے، ان پہ طاقت آ جاتی ہے، پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے، جوائنٹ کو کورنگ دے دیتے ہیں، جوائنٹ کو کور دے دیتے ہیں، ان کا مطلب لوڈ شیئر کر لیتے ہیں، مطلب جو اگر فرض کریں بون سے لوڈ شیئر ہو جاتا ہے، اگر عام زبان میں سمجھائیں تو جب وہ شیئر ہو جاتا ہے تو اس میں تکلیف کا ریشو کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ آسان سا طریقہ ہے۔ دوسرا، کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں جو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، جو بھی ریمیٹولوجسٹ ہوتے ہیں، کہ آپ کو بیٹھنا کس طریقے سے، آپ نے چلنا کس طریقے سے ہے، آپ نے باقی معاملات کس طریقے سے کرنے ہیں، کھانا پینا کے، وہ ساری گائیڈ لائن آپ کو دیں گے۔ اگر اس گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہیں، دیکھیں ایک چیز جو ڈیمیج ہو گئی ہے نا، اس کو آپ ٹھیک تو نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو مزید ڈیمیج ہونے سے بچانا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اور اس کی ایسا ہے جیسے یہ آسٹیو آرتھرائٹس جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کارٹریلیج ڈیمیج ہو گئے، ڈسک ڈیمیج ہو گئی، بہت سارے آج کل ٹریٹمنٹ بھی ایسے آتے ہیں، یا بہت سارے کنسلٹنٹ یا ڈاکٹر وغیرہ ایسے انجیکشن بھی لگا دیتے ہیں کہ یہ ریپیئر ہو جائے گا یا ٹھیک ہو جائے گا، کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ دیکھیں ابھی مطلب ان انجیکشن سے وقتی طور پہ فائدہ ضرور ہوتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن وہ ایک وقتی طور پہ ہوتا ہے، 3 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے بہت اچھا کھنچ جاتا ہے کبھی کبھی، وہ ایک سیکنڈ اسٹیج ہوتا ہے، لیکن پھر دوبارہ اس میں بھی انڈیکیشنز ہوتی ہیں نا، آپ کس وقت ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اگر آپ کے کارٹریلیج فل ڈیمیج ہو چکے ہیں، اوور لیپ کر رہی ہیں بون، بہت زیادہ ایریا ڈیمیج ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ انجیکشن لگوا رہے ہیں تو ایسا لگانا کیسا؟ دیکھیں جب وہ اوور لیپ ہو گیا، اور اس کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی اپنی کیفیت ہے، درد کی کیفیت کیا ہے۔ اگر درد کی کیفیت بہت زیادہ شدید ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی درد کی کیفیت کو ٹھیک کرنا ہے، تاکہ وہ اذیت جو درد کی وجہ سے اس کو حاصل ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے، تو اس میں تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ہیبیچول بنا لینا وہ مناسب نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہر 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد جا کے جو ہے آپ وہ انجیکشن وغیرہ لگوا لیں۔ صحیح ہے، مذائقہ نہیں ہے لگوانے میں، لیکن احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بہرحال ایک ایکسٹرا چیز جو ہے انجیکشن کے اپنے بھی کوئی سائیڈ افیکٹ ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں، سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، اپنے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر چیز کے سائیڈ افیکٹس تو ہر چیز کے ہی موجود ہوتے ہیں نا، کہ ہم کسی چیز کو بولیں گے یہ سائیڈ افیکٹ سے مبر رہا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ہر چیز کے سائیڈ افیکٹس تو موجود ہیں۔ تو جو 2 ہمارے کالر تھے، ان کے گھٹنوں کا درد تھا، ان کا یقیناً ان کو جواب مل گیا ہوگا۔ ایک جو کالر تھے جن کی پہلے کال آئی تھی، انہوں نے ایک جنرلی بات کی تھی کہ کتنا پیدل چلنا چاہیے، اور میں لائف سٹائل کے بارے میں بات کی تھی۔ شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ جوڑوں کی تکلیف کے مریضوں کو بڑھانے میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے لائف سٹائل کا بھی بڑا عمل دخل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی ایک مثال اسلامی بھائی نے ابھی دے دی ٹیلی فون پہ کال کر کے کہ بھئی یہ جو ہے آپ کوئی چیز لینے جا رہے ہیں تو آپ کا مطلب جو آپ کی واکنگ ٹائم ہے نا، وہ آپ کا بالکل نل ہی تقریباً ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا چلنا اتنا ہے نہیں، تو آپ یوز کیا کر رہے ہیں؟ لوگ یہ بول رہے ہوتے ہیں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، آفس کے اندر بھی چل رہے پھر ہوتے ہیں، تو یہ بھی تو واکنگ تو ہوتی ہے۔ نہیں دیکھیں، اب مثال کے طور پہ آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، آپ آفس سے اٹھے 10 قدم چل کے دوسری کرسی پہ جا کے بیٹھ گئے، پھر 10 قدم اٹھے یا 20 قدم چل کے تیسری کرسی پہ جا کے بیٹھ گئے، تو یہ واکنگ نہیں کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ واکنگ تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ نے ایک استقامت کے ساتھ کام کرنا ہے، کہ آپ نے واک کرنی ہے تو واک کرنی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ آپ کیا کہتے ہیں، اگر آپ کسی شام کے ٹائم نکلتے ہیں تو آپ چہل قدمی کرتے ہوئے جو ہے نا واک کرتے ہوئے 10-15 منٹ، اگر آپ انڈیویجولی صرف 15 منٹ واک کر لیتے ہیں، صحیح، وہ مور دین انف نارمل آدمی کے لیے۔ باقی جو دوسروں کے لیے اولڈ ایج والے ان کا ٹائم پیریڈ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن ایک نارمل آدمی 15-20 منٹ 25 منٹ واک کر لے وہ کافی ہوتا ہے اس کے لیے، تو وہ صحت کو کافی حد تک مینٹین کرتا ہے۔ اب انفارچونیٹلی یہ چیز ختم ہو گئی ہے، اچھا، واک بہت کم ہو گیا۔ آپ چلے جائیں تو آپ کو بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو واک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، اکثریت ان میں وہ نظر آ رہی ہوں گے جو آلریڈی ڈاکٹر کی ہدایت پہ واک کر رہے ہوں گے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ خدا نخواستہ کسی کو کارڈیک پرابلم ہوگا، اس کو کچھ یا کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہوگا، یا کسی کو اور کوئی کولیسٹرول کا پیشنٹ ہوگا، تو وہ واک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ نارمل آدمی واک کرتا ہوا آپ کو شاذ و نادر ہی نظر آئے گا۔ تو اس میں اگر ہم یہ ہیبٹ بنا لیں، جیسے دوسری چیزوں کی ہیبٹ بنا لیتے ہیں، عادت بنا لیتے ہیں، تو اگر ہم اس کی عادت بھی بنا لیں گے
تو یہ آپ کو اس میں یہ ہے کہ جوڑوں کی افادیت جو ہے نا اس کی بڑھ جاتی ہے، اس کی جوڑوں کی کوالٹی بھی بڑھ جائے گی، ورک بھی بڑھ جائے گا. اور ایک کالر تھا ڈاکٹر صاحب، یہ بیک پین کا جو 1 سے 2 ہفتے سے کمر درد آ رہا ہے. ہاں، جسم میں درد اور کمر کے درد کی شکایت کر رہے ہیں، مطلب جو سوتے ہیں تو جب یہ کمر کے درد کی شکایت کرتے ہیں تو جسم میں درد دیکھیں اپنے ڈاکٹر صاحب کو چیک کروائیں کہ کیا پرابلم ہے، بخار وغیرہ تو نہیں ہے، یا اگر کوئی نزلے وغیرہ کی کیفیت ہوتی ہے بعض اوقات تو اس میں بھی انسان کے جسم میں درد ہوتا ہے. کمر کے درد کا جہاں تک سوال ہے کہ اگر آپ کا جو جہاں آپ آرام فرماتے ہیں سوتے ہیں وہ ایریا ٹھیک ہے، آپ کا جو گدا ہے وہ ٹھیک ہے، کہیں سے پرابلم نہیں ہے، یا بیڈ جو ہے وہ ٹھیک ہے، یا چارپائی جو ہے وہ لوز تو نہیں ہے، یہ 2-3 موٹی موٹی چیزیں چیک کر لیجئے. اگر اس میں کہیں جھول آپ کو نظر آتا ہے اس کو ٹھیک کر لیجئے. اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں 2-3 دن، اگر ٹھیک ہو جاتا تو صحیح ہے، نہیں تو پھر اپنے قریبی ڈاکٹر کو چیک کروا لیں تاکہ اس کی وجوہات پتہ کریں. بعض اوقات پٹھوں میں کھنچاؤ کی وجہ سے بھی، جیسے مثال کے طور پہ اگر بائک چلاتے ہیں آپ اور خدا نخواستہ کسی کھڈے وڈے میں بائک لگ جاتی ہے آدمی تو بعد میں جھٹکا لگ جاتا ہے کمر کے اوپر، جس کی وجہ سے پٹھوں میں کھنچاؤ پڑ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی درد ہو سکتا ہے. لیکن اس میں جو بیک پین جو ہوتی ہے نا عموماً 80% جو کیسز ہوتے ہیں جو ینگ ایج کے بھی ہوں مڈل ایج کے بھی ہوں تو وہ مسکولر اسپازم کی وجہ سے ہوتے ہیں. جی پیچھے پٹھے اکڑ چکے ہوتے ہیں. اب اس میں اگر آپ پھر بھی ویٹ اپنا کیا ویٹ کے علاوہ اگر اسپازم میں آپ کے مسلس اور اگر آپ نے کیئر نہیں کی تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان میں ٹیئرنگ شروع ہو جاتی ہے. جب وہ مسل ٹیئر ہوتے ہیں تو جو آپ کی نروس ہوئی بھی ہوتی ہے وہ بھی دب سکتی ہے. تو کمر کے معاملے کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. اس کے 2-3 عموماً ہوتا ہے، بیک پین ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، نارمل ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں تو پین کلر وغیرہ پرسکرائب کر دیتے ہیں. پین کلر سے مسل کے اندر جو اکڑن ہے وہ ختم ہوتی نہیں ہے. اس کے لیے بیڈ ریسٹ بہت ضروری ہوتا ہے، اور ٹاپیکل جو ٹریٹمنٹ وغیرہ ہوتی ہیں وہ کریں، مساج وغیرہ کروا لیں. نہیں، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، لیکن یہ ہے کہ اس میں اپنے ڈاکٹر سے کنسرن کر لیں، پھر جیسے وہ مشورہ کریں اسی حساب سے ان کی دیں. اچھا، اس میں ایک سوال تھا سلمان بھائی، اس میں اگر آپ اس کا جواب بتائیں. پروٹین کے حوالے سے ایک سوال آیا تھا کہ 70 گرام اور 2 بوٹی. 2 بوٹی امیر سب وہ جو پیٹ کا کفل مدینہ تو وہ ان اسلامی بھائیوں کو ان کا وزن آلریڈی زیادہ ہے تو ان کو پروٹین کی تو ضرورت نہیں ہے، ان کو تو ویسے ہی کم کرنا ہے اپنی ڈائٹ کو. اور ہم نے جو پروٹین ابھی جو ترکیب بتائی ہے کہ 70 گرام کم از کم پروٹین ہونا، یہ ان کے لیے ہے جن کو اپنے مسل ماس، جن میں ویکنیس ہے، جو پچھلے سلسلے میں ہم نے کیا یہ جنرلائز ویکنیس جن کو ہوئی ہوتی ہے، جن کو کمزوری ہوئی ہوتی ہے، ان کے لیے پروٹین ریکمینڈیڈ ہوتا ہے. جن کا آلریڈی ماس بڑا ہوا ہے، وزن زیادہ، ان کے لیے ریکمینڈیڈ نہیں ہے. ماشاءاللہ اچھے طریقے سے آپ نے کلیریفائی کیا. امید ہے جو ہے اسلامی بھائی مطمئن ہو گئے ہوں گے. خلیل بھائی کے پاس بھی کچھ آج خلیل بھائی بھی خلیل بھائی جوڑوں کا بہت درد، ساری چیزیں جوڑوں کے حوالے سے. جی خلیل بھائی. جوڑوں کے درد کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل کچھ کھانے کی دوا بھی انشاءاللہ عرض کریں گے، اور کچھ آئل بنانے کا طریقہ بھی انشاءاللہ عز و جل، کہ اس میں بہت ہی بہترین جو ہے آئل بنانے کا، وہ ہے بھی آسان اور ہے بھی سستا. انشاءاللہ عز و جل گھر میں اسے بآسانی بنا سکیں گے. سب سے پہلے روحانی علاج عرض کرتا ہوں. ابھی جیسے کہ ہمارے کالر تھے، انہوں نے کمر کے درد کا ارشاد فرمایا. کمر کے درد کا روحانی علاج، فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور ہر بار جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو کمر کا درد ہے یہ دور ہو جائے گا. فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 بار سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ مکمل سورت، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار اس سے پہلے پڑھنی ہے. اور اسی طرح سے جن اسلامی بھائیوں کے، اسلامی بہنوں کے ہاتھوں اور پیروں میں درد ہو، ان کے حوالے سے بھی روحانی علاج سماعت فرمائیے. یہ بھی بہت ہی آسان ہے کہ یا حیو یا قیوم. میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب، اپنے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 35 پر یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. یا حیو یا قیوم 786 بار کاغذ پر لکھ یا لکھوا کر تعویذ کی طرح لپیٹ کر پلاسٹک کوٹنگ یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر بازو یا گلے میں پہن لیجیے. انشاءاللہ عز و جل ہاتھ پیروں کے درد میں مفید ہے.
نیز اس تعویذ سے نظر بد کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو ہاتھ پیروں میں درد بھی ہے یا اس کے علاوہ کوئی ایسا مریض ہے کہ جس کو نظر بد کا اثر ہے، نظر بد اسے لگی ہوئی ہے تو وہ مریض بھی یہ تعویذ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہاتھ پیروں کا درد بھی دور ہوگا اور انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جوڑوں کے درد کے 3 مختصر گھریلو علاج بھی سماعت فرما لیجیے۔ انشاءاللہ تفصیلی علاج بھی ہے کہ جو ہم عرض کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آئل بنانے کا طریقہ بھی عرض کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے گھریلو علاج کے حوالے سے 3 گھریلو علاج سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، صبح نہار منہ گھی گوار کا حلوہ کھائیے، اسے ایلو ویرا بھی کہتے ہیں، یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اسے گھی گوار کہا جاتا ہے، ایلو ویرا کہا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اور اس کا حلوہ بنتا ہے، اس میں باقاعدہ دوائیں وغیرہ بھی ڈلتی ہیں۔ خلیل بھائی نہار منہ کس طرح کھانا ہے؟ جی، نہار منہ اس کا حلوہ جو ہے بازار سے مل جائے گا، آپ کو بازار میں دکان سے مل سکتا ہے، اور اگر فقط اسے ہی کھانا چاہیں، جیسے بہت سارے لوگ اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، ہوتا یہ کڑوا ہے مگر اس کے فوائد بہت ہیں، تو یہ جوڑوں کے درد میں فائدہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو جیل وغیرہ جو کمی آ جاتی ہے تو جوڑوں میں، گھٹنوں میں، کوہنیوں میں، اس طرح جو جیل وغیرہ میں کمی آ جاتی ہے، اس کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے۔ تو اگر اس کو یا تو اس کا حلوہ وغیرہ جیسے بنا بنایا جو ملتا ہے وہ آپ استعمال کر لیں، اور اس کو براہ راست استعمال کرنا چاہیں تو اس کو یہ ہے کہ صبح نہار منہ تقریباً 50 گرام یا کسی بھی وقت دوسرے ٹائم میں بھی کھا سکتے ہیں، کھانے کے بعد بھی، تو 50 گرام جو ہے یہ صبح اور شام اس کو استعمال کریں گے، اس کا گودا نکال کر، یعنی کہ اس کو اچھی طرح پہلے چھیل لیں، یہ دائیں سے بائیں سے اس کو تھوڑا چھیل کر اس کا یہ جو چھلکا ہے اس کو اتار لیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے اندر سے پھر گودا جو نکلے گا، اس کو جو ہے 50 گرام گودا جو ہے صبح اور 50 گرام شام کو اگر کھا لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے بہت بے شمار الحمدللہ فوائد ہیں۔ تو اس کو کتنے عرصے تک استعمال کرنا ہے؟ یہ جب تک آپ چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کے کوئی یعنی کہ نقصان والی کوئی بات ہے، بلکہ یہ اس کے فوائد بہت ہیں انشاءاللہ، پوری باڈی کے لیے، اعصاب کے لیے، پٹھوں کے لیے انشاءاللہ یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور جیل وغیرہ جیسے گھٹنوں وغیرہ کے جیل کی جو دوائیں بنتی ہیں طبی حوالے سے، معجون وغیرہ بنتے ہیں، تو اس کے اندر اکثر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو مختصر سا علاج ہے وہ یہ ہے کہ گنٹھیا یعنی جوڑوں کے درد کے لیے میتھی 10 گرام، میتھی کے 10 گرام تازہ پتے پانی میں پیس کر صبح نہار منہ استعمال کیجیے۔ تو یہ میتھی کے یہ جو دانے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سبزی والوں سے میتھی کے تازہ پتے بھی ملتے ہیں، اس کو سبزی پکائی جاتی ہے، تو وہ ہم نے میتھی کے جو یعنی کہ سبزی ہے اس کو لینا ہے، تقریباً 10 گرام لے کر اس کو جو ہے صبح پیس لیں اور صبح نہار منہ اس کو استعمال کر لیں۔ اور نمبر 3، میتھی دانے گڑ کے ساتھ جوش دے کر یعنی ابال کر جو شاندہ قہوہ بنا کر استعمال کرنے سے کمر اور جوڑوں کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ اسے دوبارہ سماعت فرما لیجئے، تقریباً 10 گرام جو ہے میتھی دانے آپ لے کر حسب ذائقہ گڑ کے ساتھ اسے جوش دے لیں، یعنی اس کا جو قہوہ بنا لیں اور پھر اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل اس سے کمر کے درد میں بھی فائدہ ہوگا اور جوڑوں کے درد میں بھی فائدہ ہوگا۔ یہ تینوں علاج جو ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے میتھی کے 50 مدنی پھول اور گھریلو علاج جو کتاب ہے، اس کے اندر الحمدللہ یہ تحریر ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ عز و جل جوڑوں کے درد کے حوالے سے مزید ایک تفصیلی علاج اور آئل وہ آگے عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سلمان بھائی کچھ کال سے دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی کلینک سلسلہ ہفتہ وار بہت پیارا جاری ہے۔
ڈاکٹر صاحب سے ایک یہ معلومات مجھے چاہیے تھی کہ جوڑ وغیرہ میں جب درد ہوتا ہے یا زخم ہو جاتا ہے کہیں، تو جو گلے کے پاس وہ گلٹیاں ہوتی ہیں جو مطلب موٹا موٹا سا وہ جو گوشت ٹائپ کا بن جاتا ہے، اس میں درد ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے جو ہے ارشاد فرما دیجیے کہ یہ درد کیوں ہونے لگتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جسم میں کئی جگہ پر ہاتھ وغیرہ میں بھی میرے گلٹی ہے، تو یہ اس کا کیا علاج کیا جائے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، اگلی کال دے دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وقار بول رہا ہوں حضرت سے۔ میرا عرض یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ بہت ساری اچھی باتیں بتاتے ہیں، لیکن یہ اپنی جو ہے وہ کچھ میڈیکل کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، کچھ بہت زیادہ میڈیکل کے فکر استعمال کرتے ہیں، انگریزی بھی جو ہے وہ بہت ساری استعمال ہوتی ہے، تو ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ نہیں آتی۔ تو اس حوالے سے گزارش تھی کہ وہ میڈیکل لینگویج بھی بھلے استعمال کریں، لیکن ساتھ میں تھوڑا آسان انداز بھی اختیار کریں، تاکہ جو ہے نا وہ جو زیادہ سمجھ نہیں سکتے تو ان کو بھی جو ہے بآسانی وہ حل بھی سمجھ میں آئے، بیماری کون سی بیان ہو رہی ہے وہ بھی سمجھ میں آئے۔ جزاک اللہ خیرا۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا اپنا میسج سہل طریقے سے، آسان طریقے سے ہم آپ تک پہنچا سکیں، ہم پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن کہیں کہیں ہوتا ہے ایسا کہ ہمارے منہ سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، کیونکہ ایک عادت بنی ہوئی ہے ہم لوگوں کی، تو اس وجہ سے نکل جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر وہاں پہ اگر فوراً ہمیں خیال بھی آیا تو ہم اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا آسانی سے آپ کو وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ توجہ دلانے کا شکریہ، انشاءاللہ سوجل آئندہ مزید اس کا خیال رکھا جائے گا۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالطواب اتاری دہلی ہند سے بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے والد صاحب کے پیر کے گھٹنے میں درد ہوتا ہے اور اس کا علاج کافی انہوں نے کرا ہے، لیکن آرام نہیں مل رہا ہے، تھوڑا بہت آرام ملتا ہے پھر درد ہونے لگتا ہے، بہت ہی پریشان ہے وہ درد سے، لہٰذا آپ کچھ اس کے لیے بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کال دے دیں گے۔ سعید احمد بات کر رہا ہوں رحیمیہ خان۔ میرا مسئلہ سر یہ ہے کہ میرے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے اور بلکہ پورے جتنے بھی جوائنٹس ہیں نا، لیکن ایٹ اے ٹائم ایک جگہ پہ ہی ہوتا ہے پورے، یعنی کہ جوائنٹس میں ایک مرتبہ درد نہیں ہوتا ہے ایٹ اے ٹائم، یعنی کہ مختلف جگہوں پہ مختلف ادوار میں ایسے ہوتا رہتا ہے، اور تقریباً 18-19 سال ہو گیا، 37 سال ایج ہے میری اس ٹائم۔ ویسے الحمدللہ فزیکلی طور پر فٹ ہوں، لیکن یہ جوائنٹس والا مسئلہ جو یہ ختم نہیں ہو رہا۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ سلمان بھائی، کالز آپ نوٹ کریں تو اکثریت کالز جو ہے نا وہ گھٹنے کے درد کی شکایت کی آ رہی ہیں، اور پریکٹیکلی کلینکلی بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر یہ اسی شکایت میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ بات وہیں آتی ہے ساری کی ساری، کیونکہ یہ جوڑ آپ کا ہے ویٹ بیئرنگ، یعنی آپ کے باڈی کی وزن اٹھا رہا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ ورکنگ والا جوڑ ہے، مطلب آپ چل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، یہ ہر وقت ایکٹیو رہنے والا جوڑ ہے، تو اس وجہ سے اس کے زیادہ جو ہیں سائیڈ ایفیکٹس نظر آ رہے ہیں کہ لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس کے اندر۔ اس میں جو ایک کال آئی تھی کہ کوئی زخم وغیرہ ہو جاتا ہے تو وہ گلٹیاں گردن کے پاس، یہ میرے خیال سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کوئی وائرل انفیکشن بھی ہوتا ہوگا تب، جس میں جوڑوں کی درد بھی ہوتا ہے، ان کو لمف نوڈ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ہاں نہیں وہ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے جسم میں کہیں کوئی میرے خیال سے نوڈ وغیرہ ہوگی، کوئی انلاج ہو رہی ہے، ان کو چیک اپ کروانا ضروری ہے۔ اس میں جو انہوں نے سوال پوچھا تھا بیسیکلی وہ یہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی جوڑ میں زخم آ جاتا ہے، جو انہوں نے سوال پوچھا تھا، یا کسی اور چوٹ کی وجہ سے عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ گردن کے گرد جو ہے نا گلٹیاں بن جاتی ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ جوڑ کی وجہ سے تو نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی دانے وغیرہ اگر نکل آتے ہیں نا، اسکن کوئی پرابلم ہوتا ہے، کوئی تھائس کے اوپر آ گیا، یا آپ کے کیا کہتے ہیں اس پہ ایبڈومن پیٹ کے اوپر آپ کے جو آ گیا کوئی موٹا ایسا دانہ آ گیا، تو اس کی کوئی انفیکٹو ایلیمنٹ ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں جراثیمی اثرات، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آسان اردو کے اندر، تو وہ لمف نوڈ جو ہوتے ہیں آپ کے غدود جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی چین ہو، لمف نوڈ آپ کی پوری باڈی کے اندر جو غدود کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ پھول جاتے ہیں، تو یہ مختلف ایریاز کے اندر ہمارے یہاں ہر نارمل آدمی کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ کسی بیماری کی وجہ سے وہ پھول رہے ہوتے ہیں، ان پہ ایکشن ہو رہا ہوتا ہے۔
تو وہ اگر ایسا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس کا اس کا سیریسلی نوٹس لینا پڑتا ہے۔ کسی کا مستقل علاج ہے نا تو اس کو ڈیفینیٹلی اپنا چیک اپ کروا لینا ہے۔ بالکل وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو ایسی ہے تکلیف کہ وہ کنٹینیوسلی لگاتار وہ اس کو جو ہے یہ گلٹیاں جو ہے محسوس ہو رہی ہیں، خاص کر گردن میں ہیں، بغل میں ہیں، اور آپ کے جو گھٹنے کا پیچھے والا ایریا ہوتا ہے وہاں پہ بھی یہ ہوتی ہیں، تو اگر یہ محسوس ہو رہی ہیں یا پیٹ پہ کہیں محسوس ہو رہی ہیں تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں، اس سے پتہ چل جائے کہ واقعی یہ لمف نوڈ ہیں یا کوئی اور چیز ہے، سافٹ ٹیشو کوئی لائپوما ٹائپ کی کوئی چیز ہے۔ اگر وہ لمف نوڈ ہیں جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تو پھر اس کی باقاعدہ ایک تحقیق کی جاتی ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں بڑھ رہے ہیں۔ یہ بعض اوقات عمومی طور پہ بچوں میں انفیکٹیولی بڑھ جاتے ہیں، بعض جو تھن اینڈ لین یعنی کہ جو چھوٹے بچے دبلے پتلے ہوتے ہیں، جو کمزور تو نہیں ہوتے لیکن دبلے پتلے ہوتے ہیں، ان کی بھی آپ کی یہ چین نظر آنے شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ گردن کے ساتھ آپ کی جو ہے نا نوٹ چل رہے ہوتے ہیں، ابھرے ہوئے گلٹیاں سی نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی علامات نہیں ہوتی ہے بچے کے اندر خدا نخواستہ تو پھر اس کی طرف پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی ایسی علامات آتی ہیں جیسے بخار کا مستقل رہنا ہے، کھانسی کا مستقل رہنا ہے، بھوک کا نہ لگنا ہے، وزن کا گرنا ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں تاکہ اس کی تحقیق کی جا سکے کہ یہ کوئی اور مسئلے مسائل تو اس میں نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ ہاتھوں میں گلٹیاں ہو گئی، اب ہاتھ میں جو گلٹیاں ہوئی ہیں وہ کچھ سمجھ نہیں پایا ہوں میں وہ کس قسم کی۔ میرے خیال سے کوئی ایک جگہ پہ کوئی ان کو یہ پرابلم، دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں، یا تو ایک لائپوما ٹائپ کی چیز ہو سکتی ہے، ایج کم ہے، ینگ ایج کا ہے، لائپوما ٹائپ کی چیز ہو سکتی ہے۔ دوسرا جو ہے اپنا وہ ایک سسٹ وغیرہ ہو جاتی ہیں، سبیشس سسٹ وغیرہ جو ہو جاتی ہیں، ایکومولیشن ہو جاتی ہیں اسپیشلی جو ہے رسٹ جوائنٹ کے اوپر، وہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو جو بھی چیز ہے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز فزیکلی چیک کر لیں گے، کوئی بھی چیز ہو، وہ 10 سے 15 منٹ کا پروسیجر ہوئے، چاہے وہ سسٹ ہے، چاہے وہ لائپوما ہے، چاہے کوئی اور چیز ہے، 10 سے 15 منٹ کا پروسیجر ہوتا ہے، وہ ہاتھوں ہاتھ نکال دی جاتی ہے اگر وہ پرابلم کر رہی ہے تو۔ اگر پرابلم نہیں کر رہی ہے تو پھر اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ جہاں وہ پرابلم کرے اس کے لیے آپ مشورہ کریں، پھر ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر کے جو بھی وہ آپ کو ایڈوائز کریں اس پہ عمل کر لینا چاہیے۔ اچھا، اسلامی بھائی نے کہ والد صاحب ہیں پیٹ میں وہی گھٹنے میں تکلیف کے حوالے سے شکایت کی تھی۔ دیکھیں، اس میں نے جیسے بھی پہلے عرض کیا تھا کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنا لائف سٹائل جو ہے نا وہ تھوڑا سا تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی آپ کے رومیٹولوجسٹ ہیں، ہڈی کے ڈاکٹر ہیں، ان سے اگر مشورہ کریں گے تو وہ آپ کو تمام طریقے بتا دیں گے، اور اس کو طریقے کو آپ کو اپنانا پڑے گا۔ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ کے لیے پرابلم ہوں گی، کچھ عرصے آپ آرام سے رہیں گے، اس کے بعد آپ کو دوبارہ یہ مسئلے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ کو تھوڑا سا اپنی جو لائف ہوتی ہے، نارمل لائف ہوتی ہے، روٹین لائف ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا 19-20 کر کے تبدیل کرنا ہوتا ہے، اس کے حساب سے اگر آپ کریں گے تو آپ کی تکلیف میں کافی حد تک انشاءاللہ کمی ہو جائیں گی، اور اس کو آپ کا حصہ بنانا پڑے گا، لائف کو اسی طرح لے کے چلنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے اگر 1 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، مہینے کے لیے کہہ دیا تو آپ نے اس کو فالو کیا، اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کو تکلیف دوبارہ ہو جائے گی۔ فزیوتھراپی آپ نے پراپر کرنی ہے، جو ڈاکٹر نے ایڈوائز کی ہے آپ کو اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے، اس کو پراپر طریقے سے آپ نے مانیٹر کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ تکلیف کافی حد تک کم رہے گی۔ دیکھیں، اس میں ایک چھوٹی سی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ جیسے اگر فرض کریں گے ایج کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی کے بال اگر سفید ہو جاتے ہیں، اس پہ آپ کتنا ہی جو ہے نا مہندی لگا لیں یا کلر کر لیں، وہ رہیں گے سفید ہی، نیچے سے سفید ہی آئیں گے۔ تو یہی بیسیکلی ہمارے جوڑ کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ کتنی دوائیاں کھا لیں، کتنا ہی کچھ کر لیں، ایک نارملی جو چیز قدرتی طور پہ اس میں تبدیلی آ گئی ہے اس کو چھیڑ نہیں سکتے، آپ اس کو کر نہیں سکتے۔ ایکسٹریم اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو آپریٹ کروا کے گھٹنا تبدیل کروا لیں، لیکن وہ بہت زیادہ مہنگا پروسیجر ہوتا ہے، بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے، اس میں پھر مسئلے مسائل بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں، کمپلیکیشنز اپنی ہوتی ہیں، ان کے اپنے نقصانات ہوتے ہیں، فائدے بھی ہوتے ہیں، بہتوں کو فائدے بھی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس کی انڈیکیشن الگ ہوتی ہے کہ وہ کتنی حد تک ڈیمیج ہوا ہوا ہے۔ جی بالکل۔ عموماً لوگ جلدی اس کو ریپلیسمنٹ کے اوپر جلدی چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں، جو اچھے آرتھوپیڈک جو ڈاکٹرس ہیں، سرجنس ہوتے ہیں، وہ اتنی جلدی اس پہ ڈیسیجن لیتے بھی نہیں ہیں، اور کیونکہ یہ اتنا کامنلی ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ
मैं नहीं समझ, और फिर इसमें अखराजात इतने ज़्यादा होते हैं कि कोई हर आदमी इसको अफोर्ड भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें एक एक नी जॉइंट ही अच्छा खासा कॉस्टली है। खलील भाई के पास भी मेरे ख्याल से है। जी खलील भाई, अगर मुस्तकिल मिजाजी से अच्छे अंदाज से किसी मुस्तनद, यूँ कह लें कि तिब्बी हवाले से किसी हकीम के पास अगर इसका इलाज करवाया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि घुटने वगैरह की ये जो वो चेंजिंग करते हैं तो इसको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल चेंज करने की हाजत नहीं रहती। अल्हम्दुलिल्लाह तिब में इसका कामयाब अल्लाह की रहमत से इलाज मौजूद है। जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द के हवाले से उन्होंने इरशाद फरमाया था, तो जोड़ों के दर्द का रूहानी इलाज, समाअत फरमा लीजिए, जोड़ों के दर्द का रूहानी इलाज बहुत ही आसान है। या गनीयू चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रीढ़ की हड्डी, घुटनों, जोड़ों वगैरह जिस्म में कहीं भी दर्द हो जाता रहेगा। ये जो है घरेलू इलाज किताब मेरे आका शेख तरीक़त अमीरुल सुन्नत की है, उसके सफ़ा नंबर 83 पर ये रूहानी इलाज मौजूद है। तो बहुत ही आसान इलाज है, या गनीयू या गनीयू या गनीयू चलते फिरते पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह से हमारे पास एक घरेलू इलाज है जिसके अंदर 5 चीज़ें हैं। ये जोड़ों के दर्द का बहुत ही मुस्तनद और आसान इलाज है, और ये कुदरती जड़ी बूटियाँ हैं, अल्लाह ताला की ये नेमतें हैं। इसे इस्तेमाल करें अपने तबीब के मशवरे से, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इसका बड़ा फ़ायदा होगा। इसमें तकरीबन 5 चीज़ें हैं। नंबर 1, सबसे पहले जो इसके अंदर जो चीज़ है वो है सौंठ। ये खुश्क अदरक है, इसे जंजबील भी कहा जाता है और पंजाबी में इसे सुंड भी कहते हैं, सुंड, और खुश्क अदरक है ये सौंठ। ये हमने 50 ग्राम लेनी है। इसी तरह से दूसरी चीज़ जो इसके अंदर है वो है जो जड़ी बूटी है, इसका नाम है सिमलू, सीन मीम लाम वाव, सिमलू। इसकी मिकदार भी यही है 50 ग्राम। और नंबर 3, तीसरी चीज़ जो है वो है मेथी दाना। नंबर 3, मेथी दाना, इसकी मिकदार भी जो है 30 ग्राम हमने लेनी है, और इसकी मिकदार भी 50 ग्राम है। सौंठ भी 50 ग्राम, सिमलो भी 50 ग्राम, और नंबर 3 मेथी दाना, ये भी 50 ग्राम। और चौथी चीज़ जो है वो है सुरंजान शीरी, इसकी मिकदार भी 50 ग्राम है, इसे भी आप देख लीजिए, सुरंजान शीरी 50 ग्राम। और नंबर 5 इसका नाम है माँ मीख, इसकी मिकदार भी 50 ग्राम। यानी यूँ कह लें कि ये तमाम चीज़ें जो है हम वज़न हमने लेनी है, और इसका तरीका कार ये है कि तमाम दवाएं हम वज़न लेकर पीस लीजिए। सुबह शाम 1-1 चम्मच अंदाज़न 6-6 ग्राम पानी से इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हर तरह के जोड़ों, कमर, हाथ और पैर के दर्दों में मुफीद है। इसकी जो मुद्दत है वो ता हुसूल शिफा, यानी जब तक फ़ायदा नहीं होगा इसे आप इस्तेमाल करते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये अल्लाह की रहमत से बेज़रर इलाज है, अपने तबीब के मशवरे से इसको इस्तेमाल कीजिए, और है भी बहुत सस्ता और आसान। इसी जो लोग पेन किलर जैसे दवाएं खाते हैं तो वो उसके बजाय, जबकि वो नुकसानदेह होती हैं आम तौर से, तो उसके बजाय अगर इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने चाहा तो फ़ायदा भी होगा और नुकसानात से भी बचे रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, सौंठ 50 ग्राम, सिमलू 50 ग्राम, मेथी दाना 50 ग्राम, सुरंजान शीरी 50 ग्राम, और माँ मीख 50 ग्राम। सही। अच्छा सलमान भाई, इसमें एक आध सवाल हमारा रह गया था। इसमें एक इस्लामी भाई ने सवाल किया था कि उनको मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जोड़ों में दर्द हो जाता है कभी कभी, तो इनके लिए एक मनी मशवरा ये है कि अपने, इनकी एज भी इन्होंने मेरे ख्याल से बता दी, 37 साल, तकरीबन 36-37 के करीब है। तो इसमें यह है कि अपना डॉक्टर से रुजू कर लें और कुछ बेसिक जो है ना चीज़ें होती हैं, रूटीन टेस्ट, हाँ वो रूटीन टेस्ट करवा लें,
اگر وہ اوکے ہوتے ہیں تو پھر تھوڑا سا واک وغیرہ کے اوپر ایکسرسائز پہ دھیان دیں. اگر ان میں کوئی پرابلم آتی ہے ٹیسٹ میں تو پھر ڈاکٹری ہدایت کے مطابق جیسے وہ فرماتے ہیں اس پہ عمل کریں. انشاءاللہ عزوجل بہتر ہو جائے گا. صحیح. تیسرا جو ہے سوال تو کمپلیٹ ہو گئے سارے. اچھا اس میں سلمان بھائی اگر ہم جوڑوں کے درد کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایک بڑی کامن سی چیز ہوتی ہے ہمارے یہاں یوز ہوتی ہے, امیر اہل سنت بھی کافی دفعہ اسی طرف توجہ دلاتے ہیں, یورک ایسڈ کے حوالے سے. تو اس پہ اگر کچھ 2-3 مدنی پھول آپ کی طرف سے مل جائیں. ڈاکٹر صاحب یورک ایسڈ کی وجہ سے بھی جوڑوں کے اندر درد ہوتا ہے, لیکن یورک ایسڈ کی وجہ سے جو درد ہوتا ہے وہ عموماً پاؤں کے جوڑ زیادہ تر انوالو ہوتا ہے. یورک ایسڈ خود ہوتا کیا ہے, یہ ایک نارمل سے کیمیکل ہے, جیسے ہم جو کھانا پینا کھاتے ہیں وہ ہضم ہوتا ہے, نارملی باڈی کے اندر یہ پروڈیوس ہوتا ہے, بن جاتا ہے, اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ گردوں کے ذریعے پیشاب کے ذریعے اس کو باہر نکل جانا ہوتا ہے. اب جتنا ہم جیسے گوشت کی مقدار بڑھا دیتے ہیں, ڈیری پروڈکٹ باہر کے جو یہ بیکری کے آئٹم جتنے ہم بڑھا دیتے ہیں, اس کی وجہ سے یورک ایسڈ پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے, یعنی زیادہ مقدار میں یورک ایسڈ بن رہا ہوتا ہے اور پھر گردوں سے اتنی مقدار میں باہر نہیں نکل رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے یورک ایسڈ باڈی میں جمع ہونے لگتا ہے. جب یہ زیادہ جمع ہونے لگتا ہے تو سمجھ لیں نمک کے دانے کی طرح کرسٹل بننے لگ جاتے ہیں. یہ کرسٹل پھر جو جوڑ ہوتے ہیں, جوائنٹ کی جو سپیس ہوتی ہے جوڑوں کے اندر جمنا شروع ہو جاتا ہے. جب یہ جمتا ہے تو وہ جو جوائنٹ موو کرتے ہیں, ہلتے ہیں, اس وقت یہ بہت پینفل ہوتا ہے. سب سے زیادہ جیسے پاؤں کا انگوٹھا ہے, موسٹ کامنلی یہ اس کے اندر ہی ایکومولیٹ ہوتا ہے, یعنی جمع ہوتا ہے, اس کو کرتا ہے. پھر اس کے بعد اگر یورک ایسڈ اگر آپ کا نارمل سے زیادہ ہائی ہے, اول تو اس کو روٹینلی چیک کرواتے رہنا چاہیے. اس سے گردے بھی افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور لانگ ٹرم میں آگے چلنے کے بعد دل کے امراض بھی یورک ایسڈ کی وجہ سے, ہائی ہونے کی وجہ سے متاثر ہو چکے ہوتے ہیں. اور اچھا اس میں ایک انٹرسٹنگ آپ نے جیسے ابھی اس میں بات کی کہ پاؤں کا انگوٹھا سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے, اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے نا اسٹیٹسٹکس ہیں کہ 76% جو ہے نا وہ پاؤں کا گھٹنا انگوٹھا انوالو ہوتا ہے, 50% ٹخنا انوالو ہوتا ہے, 32% گھٹنا انوالو ہوتا ہے, 25% ہاتھوں کے جوڑ اور 10% کلائی اور کونی انوالو ہوتا ہے. یہ ایک ٹوٹل اسٹیٹسٹکس ہے. آپ نے اس کی طرف بات کی تو میں نے کہا میں یہ اسٹیٹسٹکس دے دوں آپ کو. تو اس میں اگرچہ اس میں یہ پھر کیا احتیاط کر لینی چاہیے اگر خدا نخواستہ کسی کو ایسی کیفیت آ رہی ہے کہ یورک ایسڈ لیول بڑھا ہوا ہے, تو اس کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ احتیاط. ڈاکٹر صاحب جن کا یورک ایسڈ کا پرابلم ہوتا ہے نا, تو اول تو پہلے وہ اپنے کنسلٹنٹ سے مشورہ کر لیں, وہ ٹیسٹ ہوگا, اس کا لیول ان کو پتہ چل جائے گا, اس کے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں. اب میڈیسنز ہوتی ہیں جس سے ان میڈیسن کا کام یہ ہوتا ہے آپ کو گردے کے تھرو جو ایکیومولیٹ ہوا ہے جسم کے اندر یورک ایسڈ کا لیول بڑھ رہا ہے وہ بس جسم سے نکال دیں, اور اس کو دوا کو اپنے استقامت کے ساتھ استعمال کرنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ پرہیز بھی بہت ضروری ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ جتنا اگر یورک ایسڈ کی جو میڈیسن ہے آپ لے تو رہے ہیں, وہ باڈی سے یورک ایسڈ نکالا, لیکن وہ کاز جو آپ کو یورک ایسڈ پروڈیوس کر رہا ہے, جیسے آپ گوشت کا مقدار کھاتے ہیں, بیکری کے آئٹم ہیں, سموسے وغیرہ آپ کھا رہے ہیں, لیکن جتنا آپ کھاتے جا رہے ہیں اتنا آپ کو یورک ایسڈ بڑھا, تو اس کی پروڈکشن کو بھی آپ کو روکنا ہوگا. تو ان چیزوں سے پرہیز بھی لازم کرنا ہوگا. تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا چھوٹا سا سمرائز کر لیتے ہیں تو یورک ایسڈ بیسیکلی ہے ہمارے جسم کا ہی حصہ, ایک طرح سے فاضل مادہ ہوتا ہے. صحیح. مطلب ہم جو پروٹین کھاتے ہیں, جو غذا کھاتے ہیں, جیسے گوشت وغیرہ وغیرہ یا بیکری آئٹمس وغیرہ کھاتے ہیں, تو اس سے جو ہم پروٹین لیتے ہیں اس کا ایک فاضل مادہ ہوتا ہے جو ہمارے گردے کے ذریعے نارملی نکل جاتا ہے, اخراج ہو رہا ہوتا ہے. لیکن کس کنڈیشن کے اندر جب بہت زیادہ یوز کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ ہمارے جوائنٹس کی طرف ایج بڑھتی جیسے رہتی ہے. اب اس میں عموماً ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں گے جن کا پانی کا کم استعمال ہوتا ہے, پانی بھی کم پی رہے ہوتے ہیں, گردوں پہ سٹریس ہوتا ہے, اینی ریزن اینی فیکٹر جو گردے کو افیکٹ کر دے گا یورک ایسڈ کو بھی افیکٹ کر دیتا ہے. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو جو یہ تو واحد جوڑوں کی وہ بیماری ہے جو آپ کنٹرول خود بھی کر سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی موجود ہے. بہت آسان علاج بھی ہے, لیکن جیسے اس میں آپ نے کہا تھا استقامت ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ تھوڑا سا لیندی علاج ہوتا ہے, لمبا علاج ہوتا ہے تھوڑا سا, جیسے کہ پراپر طریقے سے جس حساب سے ڈاکٹر صاحب آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ ادویات اتنے عرصے اور اس انداز میں لینی ہے, اس کو بالکل فالو کریں. انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ اس کو فالو نہیں کرتے ہیں, اور پھر اس کی جو
فالو اپ وزٹ جو ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں ہوتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 1 ماہ دوا استعمال کرنی ہے, آپ نے 1 ماہ تو دوا استعمال کی, 1 ماہ دوا استعمال کرنے کے بعد بند کر دیتے ہیں. اب وہ اس کے آفٹر افیکٹس ہونا شروع. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو علامتیں آتی ہیں وہ تو ختم ہو چکی ہوتی ہیں. نہیں دیکھیں, درد کی شکایت ہوتی ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے. ہاں, اس میں دیکھیں نا علامتیں کیا ہوتی ہیں. پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ جو مین جو علامت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے درد. صحیح. وہ درد کس وقت ہوتا ہے؟ عمومی طور پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ زیادہ تر صبح جب سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں تو جب آپ زمین پہ قدم رکھ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پیر میں تکلیف ہونے, یعنی کہ آپ کے پنجوں وغیرہ میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد تھوڑی باڈی کے اندر تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے, مطلب آپ کے چھوٹے چھوٹے جوائنٹس کے اندر ہی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور صبح کے ٹائم خاص طور پہ بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ اس کی ایک مین کمپلین آتی ہے نا. اس کے بعد جب یہ سمٹمز تو آپ کے ختم ہو گئے نا, آپ کی علامات ختم ہو گئی, لیکن بیماری نہیں ختم ہوئی. جس وجہ سے آپ کو یہ تکلیف تھی وہ تو وجہ اپنی جگہ موجود ہے نا. تو اس کو آپ نے کنٹرول بھی کرنا ہے جیسے آپ نے فرمایا, اور ساتھ ساتھ اس کا احتیاط بھی کرنا ہے. کنٹرول آپ نے دوا سے کرنا ہے اور احتیاط نہ کھا کے کرنا ہے, یعنی غذا پہ آپ نے عموماً گھر کے اندر لوگ اپنے حساب سے ڈوز بھی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. نہیں, وہ تو وہی میں نے عرض کیا نا کہ وہ تو قطعی طور پہ نہیں کرنی ہے کہ آپ نے فرض کریں ڈاکٹر صاحب نے 3 گولیاں دی ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے بہت گرم گولیاں ہیں اور یہ ہم نہیں کھائیں گے اور یہ نہیں کھائیں گے, تو الٹا نقصان کریں گے, صرف پیسہ ضائع ہی ہوگا اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اپنی صحت کا بھی نقصان ہوگا, پیسہ بھی ضائع ہوگا. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ جو ڈاکٹر نے ایڈوائز کی اس کو آپ صحیح طریقے سے دوا کا استعمال کریں اور اس کو صحیح طریقے سے فالو اپ بھی کریں. ڈاکٹر صاحب کو بتائیں کہ کیا کنڈیشن ہے کیا نہیں ہے, تاکہ وہ فردر پلان کر سکے کہ آگے کیا کرنا ہے. جب آپ بیچ میں سے تسلسل چھوڑ دیتے ہیں, کسی اور ڈاکٹر کی طرف چلے جاتے ہیں, تو ڈاکٹر وہیں سے سٹارٹ کرتا ہے جہاں سے پہلے ڈاکٹر نے سٹارٹ کیا تھا. تو کوشش کیا کریں گے ایک ہی ڈاکٹر کو رجوع کریں. اگر وہ آپ کو ایڈوائز کرتا ہے کسی اسپیشلسٹ کو مزید دکھانے کے لیے تو آپ بالکل دوسرے کو دکھا سکتے ہیں, لیکن اس کو فالو ضرور کریں. فالو کریں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکل آتا ہے. اچھا, اس میں اگر ہم ایک چیز اور آتی ہے سلمان بھائی کہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے ایک جو رومیٹائڈ آرتھرائٹس, جیسے ابھی خلیل بھائی نے گھنٹیا کا مرض بتایا جس کو ہم اپنی زبان میں رومیٹائڈ آرتھرائٹس کہتے ہیں, تو اس میں جیسے ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ بھی ایک آرتھرائٹس کی قسم ہی ہوتی ہے, اور اس میں جو چھوٹے جوڑ ہوتے ہیں بالخصوص جو انگلیاں ہیں وغیرہ ہیں وہ زیادہ انوالو ہوتی ہیں, وہ زیادہ اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں ان کے جوائنٹس کے اوپر. پھر بعض کنڈیشن ایسی ہوتی ہے اس پہ سوجن آ جاتی ہے. اچھا, یہ ریسپیکٹیولی انوالو ہوتے ہیں, مطلب چھوٹے جوائنٹ ہوں گے, پھر ادھر آئے گا, پھر یہ آپ کے نی کے اس کے اوپر آئے گا, کلائی کے اوپر آئے گا, پھر آپ کے اس پہ آئے گا, پھر آپ کے نی کے اوپر آئے گا. تو یہ ریسپیکٹیولی چل رہا ہوتا ہے, اس طرح چل رہا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا ڈائریکٹلی آپ کا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. دوسرا اس میں سوجن آنے لگے, یعنی کہ آپ کو آپ کی انگلیاں ایسے لگیں گی جیسے اس کے اندر بالز آ گئے نا, چھوٹے چھوٹے آپ چھوٹی چھوٹی بالز آ گئے ہیں, پھول جاتی ہیں بالکل. تو وہ ایک پکچر بن جاتی ہے رومیٹائڈ آرتھرائٹس کی. تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے رجوع کریں, ان کو دکھائیں کیا ہے کیا نہیں. اگر ایسی کوئی شکایت خدا نخواستہ آپ کو ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب سے رجوع کر کے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے. تو مدنی کال ہیں اور کوئی آپ کال دے دیں. کوئی بات کر رہا ہوں یوگنڈا اسپیکر. میرا نام محمد ذوالفقار ہے سر. ایکچولی میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ پہلے تو میری ہمشیرہ ہیں بڑی, ان کو گینٹھیے کا مسئلہ ہے. ان کے یہ جسم کے جتنے بھی جوڑ ہیں نا سب میں درد ہوتا ہے, اور یہ مسئلہ ان کو کافی عرصے سے ہے, تو میرے خیال سے 8-10 سال سے نا. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اگلی کال دیجیے. وائف ہیں, ان کی سب میں درد رہتا ہے, کبھی کمر میں ہو جاتا ہے ان کے درد, کبھی پٹھوں میں, کبھی جوڑوں میں, مختلف درد ان کے مستقل رہتے ہیں جسم میں. بس یہ ہے میرا سوال آپ سے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال دے دیں. یہ جوڑوں میں درد رہتا ہے, وہ ٹیسٹ کروایا تو بولا یہ صحیح نہیں ہوگا, جوڑوں میں درد چکنیٹ کم ہو گئی ہے نا, تو اس کے لیے روحانی علاج ہو یا کوئی دوا ہو. ڈاکٹر تو بولتے ہیں صحیح نہیں ہوگا, دوائیں سے چلے گی. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. سلمان بھائی, آ گیا گھنٹیا کا مسئلہ, رومیٹائڈ آرتھرائٹس. ابھی ہم نے عرض کیا ہے اس کے حوالے سے بتایا ہے کہ بیسیکلی کیا چیز ہوتا ہے. وہی آپ کا جو ڈیفنس میکنزم ہے وہ اس کے اگینسٹ میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے وہاں پہ جوڑ کے اوپر جو سیلز ہوتے ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ پرابلم بیسیکلی آپ کو اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب اس میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے
جو بھی ڈاکٹرس ہیں ان سے آپ رجوع کر کے ایک پراپر اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. کچھ فزیوتھراپیز ہوتی ہیں وہ کر سکتے ہیں. فزیوتھراپی کے اندر جو پین ریلیف موڈیلٹیز، اب یہ معذرت کے ساتھ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے کیونکہ مجبوری ہے میرا یہ لفظ لینا. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ٹرمینالوجی جیسے ہم یوز کرتے ہیں نا، اس کی بھی جیسے وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہمارا سلسلہ پیشنٹ کی اویئرنیس کے لیے. جی ابھی جیسے اب آپ کو معدے میں اگر بول دوں کہ سوزش ہو رہی ہے تو آپ کے لیے آسان ہے، لیکن ڈاکٹر آپ کو بول دے کہ آپ کو السر ڈائگنوس ہو گیا تو وہ آپ کو تشویش ہو جائے گی. یا ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ السر ہو گیا، لیکن السر اور سوزش بیسکلی ایک ہی ورڈ ہے. اگر ڈاکٹر بولتے تھا کہ السر ہو گیا تو لگتا ہے بہت بڑا مرض ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے آرتھرائٹس ہے. ابھی ہم جو یہ بول رہے ہیں آرتھرائٹس یعنی سوزش ہوئی ہوئی ہے جوڑوں کے اندر. جی تو اب یہ ٹرمینالوجیز ہم سن لیں گے، سیکھ جائیں گے، تو یہ پھر جب ہمارا رابطہ ڈاکٹر سے ہوگا تو ڈاکٹر بھی ہمیں انہی ٹرمینالوجی کے اندر ہی سمجھائے گا. اگر ابھی سے معلوم ہوں گی تو اس وقت سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی. اب جیسے ڈاکٹر بول دیتا ہے آپ کو آسٹیو آرتھرائٹس، عموماً یقیناً اگر آپ کنسلٹنٹ کے پاس جائیں گے آسٹیو آرتھرائٹس تو بولے گا، پھر آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا یہ بیماری کون سی ہے. اگر آپ نے کم از کم اگر سن بھی لیے تو آپ کے اویئرنیس ہو جائے گی. نہیں بالکل صحیح، آپ نے اس میں تھوڑی سی تشریح فرما دی ہے، لیکن پھر بھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنا سہل اور آسان مزید اس کو بنا سکیں تو انشاءاللہ کریں گے. تو پین ریلیف موڈیلٹیز کے حوالے سے بات کر رہا تھا، بلکہ جو الٹرا ساؤنڈ یہ اپنا کرتے ہیں، فزیوتھراپی وغیرہ کرتے ہیں، جو درد کم کرنے کے لیے جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، جو طریقے استعمال کرتے ہیں، بیسیکلی اس کو پین ریلیف موڈیلٹیز کہا جاتا ہے. تو جب آپ اس میں جائیں گے فزیوتھراپسٹ کے پاس تو وہ اس چیز کو 3-4 چیزیں ہوتی ہیں اس کو استعمال کر کے وہ آپ کی تکلیف کو انشاءاللہ عز و جل کم کر دے گا. جتنی ابھی 2-3 کالز آئی ہیں، اچھا ایک کال اور دے دیجیے گا، ایک کال اور آئی ہے. جیسا کہ وزن زیادہ ہونا بھی جوڑوں کے درد کا ایک سبب ہوتا ہے، وزن کم کرنے کا طریقہ بتا دیجئے، اور ایلو ویرا یعنی گھی کاٹنے کا اور کھانے کا آسان طریقہ بتا دیجئے کہ اس کی کڑواہٹ کم ہو جائے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. خلیل بھائی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سب سے پہلے جو ہے مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے الحمدللہ رب العالمین شائع ہوئی ہے، اور اس میں کیا ہے آئیے سنیے. ایمان لوٹنے کے لیے چھینا چھپتی، صبح مومن تو شام کو کافر، کفریہ کلمات کے عام ہونے کے بعد اسباب. کفر کی تعریف، مسلمانوں کو کافر کہنا کیسا، کافر کو کافر کہنا ضروری ہے، ماں باپ اگر کافر ہوں تو ان سے محبت کرنا کیسا. اس کے علاوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا خود بھی مطالعہ کیجیے، اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے اس مبارک کتاب کو گھر گھر دکان دکان یہ کتاب جو ہے پہنچائیے، تقسیم کیجیے، اور یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً آپ طلب فرما سکتے ہیں. نیز یہ کتاب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کی جا سکتی ہے. اور اب اپنے گھر پر یہ کتاب اور مکتبۃ المدینہ کے دیگر سامان منگوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ فرمائیں 0310236667. دوبارہ سن لیجئے 0310236667. تو یہ بہت ہی پیاری کتاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کتاب کا مطالعہ بار بار کرتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو کالز تھیں اس میں یہ بھی تھا کہ جیسے جوڑوں کے درد کے حوالے سے کہ اس کا روحانی علاج بتایا جائے. پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیجو یا غنیجو یا غنیجو پڑھتے رہیں، اور اپنے ان پیاروں کے لیے کہ جنہیں جو بیمار ہیں آپ کے گھروں میں یا آپ خود بیمار ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں دعائیں قبول ہونے کے جو واقعات ہم وقتاً فوقتاً سنتے ہیں. تو 11، 12، 13 اگست یہ جو آ رہی ہے، اس میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جو ہے بے شمار مدنی قافلے جو ہے سفر کر رہے ہیں. آپ سے بھی مدنی التجا ہے کہ آپ اپنے ان
پیاروں کے لیے جو بیمار ہیں انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے کے مسافر بنیے، وہاں جا کر دعائیں کریں، اللہ تعالی کی رضا کے لیے سفر کریں اور وہاں جا کر دعائیں بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو ہے انہیں ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے جوڑوں کے درد کا بہترین مساج آئل، اس کا طریقہ کار سنتے ہیں۔ اس میں جو ہے 4 چیزیں ہم نے لینی ہے۔ سب سے پہلے جو چیز لینی ہے اس کا نام ہے قسط تلخ، اور اسے پنجابی میں زبان میں جیسے پنجاب وغیرہ میں کٹ بھی کہا جاتا ہے، کٹ تلخ۔ اس کو جو ہے اس کی جو مقدار لینی ہے 25 گرام۔ قسط قاف سین طا تا لام تلخ یعنی جو کڑوی، قسط تلخ 25 گرام۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ اس کے اندر جو ہم نے لینی ہے نمبر 2 رتن جوت، اس کی مقدار جو ہے 12 گرام، 1 تولہ کم و بیش 12 گرام۔ اور تیسری چیز جو ہے اس کی وہ جو ہے 7 اجوائن، اسے بھی آپ دیکھ لیجئے 7 اجوائن، یہ اس کی مقدار 10 گرام ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے اس کی وہ ہے تل کا تیل، تل کا آئل، جو تل ہوتے ہیں اس کا آئل، اس کی مقدار 250 گرام۔ یہ دوبارہ سن لیجئے، قسط تلخ 25 گرام، رتن جوت 12 گرام، 7 اجوائن 10 گرام اور تل کا تیل جو ہے 1 پاؤ تقریباً 250 گرام۔ اس کا جو آپ آئل بنانے کا طریقہ کار وہ سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے جو ہے قسط تلخ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 2 چیزیں قسط تلخ اور رتن جوت، ان دونوں کو جو ہے موٹا موٹا کوٹ لیجئے۔ موٹا موٹا کوٹنے کے بعد اور پھر تل کے آئل میں چند منٹ پکائیں۔ جب یہ دونوں دوائیں کچھ براؤن ہو جائیں تو چولہے سے اتار لیجئے اور کپڑے سے چھان کر 7 اجوائن باریک کر کے آئل میں شامل کر لیجئے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کے دردوں میں یہ مفید ترین ہے۔ درد کے مقام پر ہلکے ہاتھ سے مساج کیجئے تقریباً دن میں 2 بار۔ تو یہ بہت ہی پیارا اور الحمدللہ اللہ نے چاہا تو بہت فائدہ مند یہ تیل ثابت ہوگا۔ تو یہ 4 چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اس کے الفاظ یہ نام دوبارہ سماعت فرما لیجئے، قسط تلخ 25 گرام، رتن جوت 12 گرام، 7 اجوائن 10 گرام اور تل کا تیل جو ہے 250 گرام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آخر میں جو کال آئی تھی اس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ وزن جو ہے یہ بھی ایک جوڑوں کے درد کا وزن زیادہ ہونا یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے، اس کا کوئی گھریلو علاج اپنے طبیب کے مشورے سے یہ علاج آپ کر سکتے ہیں۔ میرے آقا شیخ طریقت امیر سنت نے اپنے رسالے وزن کم کرنے کا طریقہ اس کے اندر جو ہے یہ تحریر فرمایا ہے، کلونجی زیرہ سیاہ لاکھ دانہ، کلونجی زیرہ سیاہ لاکھ دانہ، یہ تینوں چیزیں ہم وزن لے لیجئے اور صبح و شام 1 چمچ جو ہے تقریباً 6 گرام اس کو استعمال کیجئے۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ عز و جل جو ہے وزن کے اندر کمی آئے گی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کیا جائے۔ اور ایلو ویرا کے حوالے سے پوچھا گیا ہے تو اس کو یہ ہے کہ اس کو چھیلنے کا طریقہ ہم عرض کر دیتے ہیں بنا کہ جیسے اس کے سب سے پہلے جو ہے چھوٹے چھوٹے قطلے کر لیے جائیں، جیسے یہ ہے، یہ قطلے کرنے کے بعد اس کی یہ سائڈ سے اس کو پہلے چھیل لیا جائے۔ یہ جو اس کے کانٹے جس طرف ہوتے ہیں دونوں سائڈ سے، اور پھر اس کے اوپر سے جو ہے اس کا جو چھلکا ہے اس کو اتار لیا جائے۔ علی بھائی اس کا جو اب جو چھلکا جو آپ اتار رہے ہیں اس کے بعد جو گودا نکلے گا یہ 50 گرام، یہ 50 گرام صحیح گودا جو ہے اس کو 50 گرام ہم نے استعمال کرنا ہے۔ اور بعض لوگ اس کو چہرے پہ لگانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، صحیح۔ یہ جوڑوں کے درد کے لیے اور جوڑوں میں جو جیسے گھٹنوں وغیرہ میں جو لعاب کی کمی ہو جاتی ہے اس کے لیے اس کا بہت فائدہ مند ہے، اور جو لوگ اس کو جانتے ہیں تو وہ اس کا استعمال ضرور کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے نکل آئے گا۔
اس کے بعد جو ہے اس کو جیسے یہ نکل آیا اس کا گودا، اس کو جو ہے کسی آپ جیسے پانی میں کچھ دیر کے لیے اس کو جو ہے آپ ڈال دیں 2-4 منٹ، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی جو کڑواہٹ ہے اس کے اندر کمی آ جائے گی، تو پھر اس کو استعمال کر لیں، کھا لیا جائے۔ 50 گرام؟ ہاں جی، یہ 50 گرام گودا، تو یہ اس طرح انشاءاللہ یہ نکل آئے گا اس کا گودا، صحیح سبز، اور اس کے اندر سے یہ وائٹ گودا انشاءاللہ سبز گنبد کی بھی یاد دلائے گا، یہ ہمارے پاکستان وطن عزیز کی بھی یاد دلاتا ہے کہ اس کے اندر سبز کلر بھی ہے اور جو ہے وائٹ کلر بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے جو سلسلہ کیا ہے وہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے آج ہم نے بات کی ہے۔ ابھی بہت ساری باتیں جو ہیں اس میں رہ گئی ہیں، تو لیکن ٹائم کی کچھ کمی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں اسی موضوع کو لے کے انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے، کیونکہ اس میں ریڑھ کی ہڈی کے حوالے سے بھی کچھ کلام کرنا باقی تھا، کچھ گردن میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کرنا تھا۔ ریکارڈ کرانا چاہیں کوئی تو کرا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ اگلے سلسلے میں کوئی کال ریکارڈ کروانا چاہیں تو آپ کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس میں جو بھی ہم سے جواب بن پڑا انشاءاللہ اگلا سلسلہ بھی انشاءاللہ یہ اسی جوڑوں کے اوپر، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم بھی کچھ نہ کچھ جو ہے گھریلو علاج کے حوالے سے کچھ ایسی، یہ تو ابھی جو علاج بتایا گیا یہ تو جوڑوں کے درد کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ آئندہ انشاءاللہ ہم بھی جو ہے کوئی ایسی دوا انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس سے جو جیل میں جو کمی آ جاتی ہے یا جوڑوں وغیرہ میں انشاءاللہ اس کے لیے اسپیشلی جو ہے کوئی گھریلو علاج انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش۔ حکیم صاحب بھی ہم انگریزی لفظ بولیں جیل، ماشاءاللہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدنی چینل دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مدنی چینل پہ اچھی اچھی باتیں جو بتائی جاتی ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک کی دکھیا